أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ جو ہے جی ہم نے آیت نمبر 4 تک پڑھا تھا یا آیت نمبر 5 تک، یعنی کہ آیات کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کاؤنٹ کرنے کا طریقہ۔ تو آج ہم پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم سے، آخری حصہ ہے ہمارا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو اہدنا ہمارا ریپیٹ ہوا ہے اور اہدنا ہدا سے ہے، ہا دال یا اس کی روٹ ہے، ہدا سے اہدی جو ہے یہ امپیریٹیو ہے، حکمیہ ہے، فعل امر ہے۔ کسی سے دعا مانگنا، کسی سے التجا کرنا، کسی کو حکم دینا، یہ سب جو ہوتا ہے نا فعل امر میں آتا ہے۔ تو فعل امر ہے جی اہدی، ہدایت دے۔ نہ جو ہے یہ ضمیر ہے متکلم کی، ہمیں الصراط راستہ، صراط کی روٹ کیا ہے جی؟ سعود راتا، اس کی روٹ ہے سین راتا۔ یہ اصل میں قرآن کا املا ہے جس میں اس میں سعود لکھا جاتا ہے، روٹ جو ہے وہ سین راتا، لہٰذا جب بھی آپ ڈکشنری میں ڈھونڈیں گے سعود راتا سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اصل میں یہ لکھا سین راتا ہو جاتا ہے اور پڑھا سعود سے جاتا ہے۔ اب جو غیر عرب ہے ان کو دقت ہے شاید اس لیے قرآن میں پھر اس کو لکھا بھی سعود سے جاتا ہے، لیکن صرف قرآن ہی میں سعود سے لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی اور عربی تحریر دیکھیں گے تو اس میں یہ آپ کو سین سے ہی ملے گا، ایون احادیث میں بھی ملے گا سین سے۔ سین روتا ہے نا، کیونکہ سعود روتا آپ یاد کر لیں غلط تو نہیں ہے قرآن کی املا میں، لیکن جب آپ ڈکشنری کھولنے جائیں گے تو ڈکشنری میں آپ کو سعود روتا سے نہیں ملے گا، سین روتا۔ ٹھیک ہے، راستے کو کہتے ہیں جی، طریقے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک، مستقیم کاف و میم روٹ ہے جی، کاؤ سے ہے یہ، کاما یقومو قوم، یہ آپ پڑھتے ہیں قرآن میں، اور قومو کا لفظ پڑھا ہے آپ نے قرآن میں، قوموا للہ قانتین، اللہ کے بندے بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ قیم السماوات والارض، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے قیم، اسی سے ابن قیم نام ہے، علامہ ابن قیم کا۔ قیم نام رکھا جاتا ہے نا قائم رکھنے والا، جیسے آپ قیوم نام رکھتے ہیں، قیوم بھی اللہ کی صفت ہے، اور قیوم جو ہے یہ مبالغہ ہے جی، فعول کے وزن پر، فعول، فے یہ عین واو لام، فعول، مبالغہ کا ایک اور وزن ہے فعول۔ اور قوام یہ بھی مبالغہ ہے، قوامون کا لفظ پڑھا نا آپ نے سورہ نساء، الرجال قوامون علی النساء، تو قوام کا مطلب ہوتا ہے قائم رکھنے والا۔ ٹھیک ہے، تو سپورٹر، تو قوام بھی مبالغہ ہے فعال کے وزن پر، یہ بھی مبالغے کا وزن ہے۔ پہلے کون کون سا وزن کیا مبالغے کا؟ فالان، فعیل اور افعل، تو یہ دو میں نے آج آپ کو بتا دی۔ فعال قوام جس پر بنتا ہے فعال، اور فعول جس پر قیوم بنے گا، یہ مبالغے کے وزن ہے۔ اگر آپ یاد کریں گے تو اس وزن پر سامنے اگر یہ آپ وزن، یا یہ وہ وزن ہے جو قرآن میں عموماً استعمال ہوئے، پھر جب آپ کے سامنے اس وزن پر لفظ آئے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ مبالغہ ہے۔ فعول، فا یا عین واو لام، فعول، فا زبر یا، فا عین پیش واو او لام، فعول، اس کے وزن پر قیوم۔ اللہ کا نام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پڑھتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث،
فعال، فا عین الف لام، عین پر شاد آئے گا تو وہ رک کر پڑ جائے گا فعال، اسی سے قوام. آپ کا جانا پہچانا لفظ اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں، قوم، قومیت، تقویم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ سب اسی سے ہے، اسی سے مستقیم کا لفظ ہے. مستقیم بھی اردو میں بھی مستعمل ہے، نام بھی رکھتے ہیں مستقیم، صحیح ہے، سیدھا. تو اسی سے قرآن میں بھی یہ استعمال ہوا، جانا پہچانا ہے آپ کا. مستقیم اصل میں وہ ہے جو تقویم پر پورا اترے نا، قاعدے کے مطابق بنایا گیا، تو آسان لفظوں میں سیدھا. صراط کا لفظ دوبارہ آیا ہے، وہی روٹ ہے، وہی ڈسکشن ہے. الذین اس میں موصول ہے جی، اس کا واحد الذی ہے، اس کا مونس اللتی ہے، اور اس کا مثنیٰ جو ہے، اس کا جو تسنیہ ہے وہ اللذینی ہے. اس میں موصول ہے، اس میں موصول کیا کرتا ہے؟ دو جملوں کو ملانے کا کام کرتا ہے. صراطا راستہ، انعمتا جن پر تو نے انعام کیا، تو الذین ان کو ملا رہا ہے، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. یہ ایسے ہی ہے، یہ مبنی ہے، یہ چینج نہیں ہوتا. مبنی ان کو کہتے ہیں جو چینج نہیں ہوتے، جو اپنی شکل برقرار رکھتے ہیں. ایسے حروف جو چینج نہیں ہوتے انہیں مبنی کہتے ہیں. تو یہ مبنی ہے، یہ چینج نہیں ہوتا، یہ ایسے ہی رہے گا. لہٰذا آپ کو قرآن میں کئی جگہوں پر ملے گا الذی، الذین. ان امتا تو نے انعام کیا، تا ضمیر ہے، ان ام جو ہے اصل لفظ ہے، نون عین میم اس کی روٹ ہے، نعام. انعام کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں اردو میں عام، عربی میں بھی ہے انعام کرنا. نعمت، بہت لفظ استعمال کرتے ہیں آپ، نعمت، نعمتیں، عام ہے اردو میں بھی عربی میں بھی، معنی بھی وہی. انعام کا لفظ آپ عربی میں پڑھتے ہیں اردو میں نہیں. سورہ انعام ہے نا، مویشی. تو نعمت، نون عین میم، نام سے مراد ہر وہ چیز ہے جو ہمارے لیے آسانی اور ہماری زندگی کے لیے سہولت کا باعث ہو، جسے ہم اپنے لیے فائدہ مند، نفع بخش سمجھے. تو پھر کسی کی دی ہوئی چیز جو ہے، جو ہمیں نفع دے، اسے ہم انعام کہتے ہیں، نعمت، انعام. تو انعمتا تو نے انعام کیا، تو نے نعمتیں عطا کی، علیہم ان پر. علی حرف ہے اور ہم ضمیر ہے. ہم تھا، علی حرف جر ہے، چونکہ ضمیر بھی اسم ہوتا ہے نا، ضمیر اس میں ضمیر ہے، فیل تو نہیں ہے نا، نیم کی ریپلیسمنٹ ہے، ٹائپ آف اسم ہے، اس لیے علی حرف جر تھا، اس نے ہم کو ہم کر دیا. علیہم لکھنا پڑھنا مشکل تھا، علیہم کر دیا گیا. غیری نہیں، المغضوبی، غضب، غیری نہیں، غیری نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، غیر الذی سوائے اس کے جو، ٹھیک ہے، تو لہذا ایکسکلوڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. غیرہ نہیں، المغضوبی، اصل میں غیرہ کا معنی سوائے ہونا چاہیے، اردو جملے میں پھر نہیں کے لیے یوز کر دیتے ہیں. المغضوبی غضب ہوا، غیر غضبہ غضب، غصے کو کہتے ہیں، ناراضگی کو کہتے ہیں، جس میں شدت ناراضگی پائی جائے. کسی کے ایسے کام کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے سامنے والا اوفینڈیڈ ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کی بہت عام مثال آپ زندگی میں اپنی دیکھتے ہیں. آپ کے بچے کے ہاتھ سے پلیٹ گر پڑی، غلطی ہے. آپ کو شاید غصہ ہے، شاید نہ، اصولاً تو نہیں آنا چاہیے، غلطی ہے. پہلی فکر کیا ہوگی؟ تمہیں تو نہیں لگی، اور ہونا بھی ایسی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بچے کو کوئی چیز دے کر دی تھی، اس نے اٹھائی پلیٹ اور دیوار پہ مار کے توڑ دی، اب آپ کو غصہ آنا چاہیے، اور لازمن آنا چاہیے، ہے نا. یہ ہوتا ہے کسی کو اوفینڈ کرنا، بدتمیزی کرنا، ناشکری کرنا، وہ حرکتیں کرنا کہ سامنے والا غصہ کر کیوں نہیں رہا مجھے. تو یہ ہے مغضوب علیہ، جن کی حرکتوں کی وجہ سے صاحب نعمت ناراض ہو.
ٹھیک ہے. تو غضب شدید غصے کو کہتے ہیں، شدید غصے کو کہتے ہیں. غضب کے اندر ناراضگی کی وجہ شامل ہوتی ہے کہ کسی کی غضب کا ان بلٹ میننگ ہے یہ کہ کسی کی ناپسندیدہ حرکتوں کی وجہ سے صاحب نعمت کا اس سے ناراض ہوتا ہے. صرف ناراضگی اس میں شامل نہیں ہے، ناراضگی تو کسی اور ریزن سے بھی ہو سکتی ہے نا. یعنی آپ کو غضب نہیں، آپ ویسے ناراض ہے، بچے کے نمبر کم آئے، آپ اس سے غصہ نہیں ہے. اگر آپ کولڈ شولڈر دے رہے ہیں کہ بھائی بچہ ریئلائز کرے کہ ابا کو اچھا نہیں لگا، اماں کو اچھا نہیں لگا، میں محنت کروں. لیکن غضب اور چیز ہے. غضب اللہ معاف کرے یہ ہے کہ کسی کا بچہ جائے اور لوٹ لے کسی کو تھرل کے لیے، جیسے یورپ امریکہ میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی لیڈ کلاس میں ہوتا ہے، پردے ڈال دیے جاتے کہ جی وہ اکثر وہاں پر جو روڈ روبریز ہوتی ہے نا، سنیچنگ کے ہوتے ہیں کہ بھائی بیگ چھین لیا، چین چھین لی. جب وہ لڑکے پکڑے جاتے ہیں تو نارملی وہ امیر گھرانوں کے لڑکے ہوتے ہیں، نارملی 75% کیسز میں. یہ امریکہ کا اپنا جو کرائم ڈیٹا ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں. وہ پکڑے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اور ان کو چاہیے بھی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہم صرف تھرل کے لیے، ہماری لائف میں تھرل نہیں، we just want the thrill. لہٰذا پچھلے سال ایک بچوں نے، بچے تھے اے لیول کے بچے ہی ہوتے، بچے تھے، اور انہوں نے 6-7 بچوں نے مل کر ایک گینگ بنا لیا آپس میں. اور وہ اللہ ان کو ہدایت دے، ان پر رحم کرے، یہ کیا ہوتے ہیں، پیٹرول پمپ لوٹتے تھے. پکڑے گئے، پھر ظاہری بات ہے پکڑے گئے فائنلی. تو وہ سب امیر گھرانوں کے بچے کھاتے پیتے پیسوں کے لیے نہیں لوٹتے تھے، صرف تھرل کے لیے. لائف میں کوئی تھرل نہیں تھا، ہم بہت بور ہو رہے تھے تو ہم نے کہا. ایک اور بھارت میں گینگ پکڑا گیا تھا اسی طرح. یہ اس طرح کی چیزیں. تو یعنی اللہ رحم فرمائے، مسٹر اے کا بچہ جو ہے وہ باہر سے کسی کی چین سنیچ کر کے لایا، ان کے بہت غیر اخلاقی حرکت کی. اب آپ ابا نے پکڑ لیا، اب ابا کو جو غضب آئے گا. یعنی کہ قانون کو توڑنے پر، ایک تو ہوتا ہے نا چھوٹی موٹی باتوں پر غصہ، بہن بچے آپس میں لڑ پڑے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مارا، آپ ان کے شور سے غصے میں آ گئے، وہ چیز اس میں شامل نہیں ہے. یہاں ہے غیر اخلاقی، غیر قانونی وہ حرکتیں جو صاحب نعمت کو شدید تکلیف اور اذیت دے، جس سے وہ غضبناک ہو جائے. اللہ کے قوانین کو توڑ کر غضبناک کرنا اللہ سبحانہ. ٹھیک ہے. اچھا میں دین سے آپ کو اس کی ایک مثال دیتی ہوں. ایک بندہ ہے مسٹر اے، وہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ اسے ناراض ہے نا، بالکل. ایک ہے مسٹر بی، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ دوسروں کو پڑھنے بھی نہیں دیتا، وہ لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، ان کو تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے، اللہ اس سے زیادہ ناراض. ایک تیسرا ہے مسٹر سی، وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن دین کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، دین کے قوانین کا مذاق اڑاتا ہے، فحاشی پھیلانا چاہتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، پیسہ خرچتا ہے، ماڈلنگ کا کام اس کا چل رہا ہے، لوگوں کو اس طرف لا رہا ہے. کس پر اللہ سب سے زیادہ غضبناک ہوئے؟ تیسرے والے پر، حالانکہ وہ نمازی بھی ہے. جس طرح اللہ سب سے زیادہ غضبناک منافقین پر تھے، حالانکہ منافق نماز بھی پڑھتے. تو یہ مغضوب علیہ ہونے میں ایسے کام کرنا جو قانون کے اتنے خلاف ہو کہ صاحب نعمت کو شدید غضبناک ہو. تو غضب بذات خود اپنے اندر ایک پورا معنی رکھتا ہے، جس کے لیے اردو کا ایک لفظ یا ایک جملہ کافی نہیں ہے. یہ ایکسپریشن ہے پورا، جسے سمجھانے کے لیے ہمارے پاس لفظ نہیں، سمجھنے کے لیے ڈیٹیل پر جانا پڑتا ہے. جن پر تو غضبناک ہو گیا، ولا اور نہ ہی، اب دو عالین بھٹک جانے والوں پر. دعاد لام، لام روٹ ہے اس کی، علیہ میں نے اوپر بتا دیا، وہی ایکسپریشن ہے. یہ لا حرف نافیہ ہے، واو یہاں پر حرف عطف. قرآن میں واو بعض اوقات حرف عطف ہوتا ہے، بعض اوقات حرف قسم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر حرف عطف ہے. عطف کون سا حرف ہوتا ہے؟ جو دو جملوں یا دو لفظوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ دو جملوں کو ملا رہا ہے، اس سے یہ حرف عطف. اب دو علیم، دو لام لام، اس کی روٹ ہے گمراہی. گمراہی کیا ہوتی ہے؟ گم راہ کرنا، یعنی راستہ گم کر دینا، راستہ بھول جانا. ہم اتنا عام استعمال کرتے ہیں نا کہ ہم اس بات کے معنی پر غور ہی نہیں کرتے. گم راہ وہ ہوتا ہے جو راستہ بھول جاتا. لہٰذا اگر آپ نکلے اور آپ کے پاس میپ نہیں ہے اور آپ کو یہ پتا نہیں چل رہا کہ میں نے دائیں مڑنا کہ بائیں، تو آپ گم راہ ہیں اس ٹائم. ٹھیک ہے نا، آپ کا راستہ گم ہو گیا ہے نا. تو دین میں بھی وہ لوگ جو دین کی راہ پر چل رہے ہیں لیکن وہ رانگ ٹرن لے بیٹھے، وہ گم راہ ہے، وہ راستہ بھول گئے.
کہیں کے کہیں جانے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہے ان کا ورڈلی انالیسس. اب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلی اہم بات یہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بنیادی فلسفی کیا سمجھا دی ہر چیز کے لیے. ہم ارادہ کر سکتے ہیں توفیق اللہ کی طرف سے, ہر کام. اطاعت اور عبادت کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے. اسی لیے ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ جی ہم آپ کے بندے ہیں, آپ ہی سے آپ کی بندگی پر مدد طلب کرتے ہیں, اور ہماری یہ طلب ہے کہ آپ ہمیں اپنی طرف آنے والا سیدھا راستہ دکھا دیجیے. سیدھا راستہ, سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ کئی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر سکتے تھے. آسان تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے نا, یا نیک لوگوں کا راستہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح وضاحت کے ساتھ بتا دیا, ڈفرنٹ پیمانے میں, ڈفرنٹ انداز میں, جو دلوں پر اثر کرے. صراط الذین انعمت علیہم, اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. کسی بھی عہد میں رہے ہوں, کسی بھی عہد میں رہے ہوں, لیکن نیک لوگ ہوں, تو جو نیک لوگ ہیں ان کا راستہ. تو راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تو نے انعام فرمایا. تو سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ فرماتے ہیں, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے, ہم انہیں اکٹھا کریں گے انبیاء کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صالح لوگوں کے ساتھ. اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں. تو یہ جو ہے تشریح ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقاعدہ کہتے ہیں نا, یہ پوری آیت نہیں میں نے کوٹ کی یہاں پر آپ کو, کہ اللہ کہتے ہیں جو نیکوکار ہیں ہم انہیں جمع کریں گے ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر اس نے انعام کیا. اور پھر یہ پوری لسٹ آتی ہے. تو انبیاء, صدیقین, شہداء, صلحاء, اور یہ بہترین ساتھی ہیں سب کے. اللہ ہمیں ان کے ساتھ جمع کرے. تو قرآن کی پہلی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے, اور وہ تفسیر کیا ہے؟ انعام یافتگان کون ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو گیا. انبیاء, صدیقین, شہداء, صلحاء, سب کے سب جو ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ ہدایت یافتگان ہیں, انعام یافتگان ہیں. تو ہمیں پھر فالو کرنا ہے اللہ کے انعام یافتگان کو. تو انبیاء سب سے سرکردہ گروہ ہے, اور انبیاء کے سرخیل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پھر بات وہیں آ کر رکتی ہے جہاں ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ سیرت کو اپنانا, اور صرف سیرت کو اس حد تک نہیں اپنانا ہے کہ مسواک کر لیں اور پگڑی پہن لیں, یہ بھی سنتیں ہیں, مگر سیرت اس کردار کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا, اور جس نے صحابہ کو عام افراد سے اٹھا کر اس لیول تک پہنچایا جس لیول پر ہم انہیں دیکھتے. لہذا کردار کو بدلنا, اپنی سوچ کو بدلنا, اپنی سمجھ کو بدلنا, غلط کو غلط کہنا, صحیح کو صحیح کہنا, غلط اور صحیح میں تمیز کرنا ہر لیول پر, ہر لیول پر. دیکھیں جی, ہمارے یہاں کرپشن ہے, بہت ہے. کرپشن کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سمجھ نہیں مجھے. اس سے تو کرپشن بڑھتی ہے. کرپشن کا آغاز ہوتا ہے جب ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر حق اور باطل کا فرق کرنا چھوڑ دیتے ہیں. فور ایگزامپل, آپ کے بچے کا رزلٹ اچھا نہیں آتا, آپ اسکول جاتے ہیں اور آپ ٹیچر سے کہتے ہیں, اور میرا خیال ہے آپ سب نے کبھی نہ کبھی زندگی میں کیا ہوگا, آپ کہتے ہیں جی ہمارے بچے کا میتھس میں نمبر بہت کم ہے, تو میتھ کا ٹیچر کہتے ہیں اکیڈمی بھجوا دے, فلانی جگہ پہ ہے میری اکیڈمی, یا اس کو مجھ سے ٹیوشن کرا لیں, کہتے ہیں نا. تو آپ میں نہ تو گٹس ہے اور فہم بھی نہیں ہے. گٹس تو سیکنڈ چیز ہے, پرائمری چیز ہے حق اور باطل میں فرق ہونا نا. ہم اکیڈمی بھجوا دیتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اسکول میں کس بات کی تنخواہ لیتے, اسکول کیوں بھیجتے ہیں؟ پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں. جب اسکول میں بچہ پڑھ کر نہیں آ رہا صحیح, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکول اپنا کام صحیح نہیں کر رہا, تو پھر اسکول بند کر دو نا, صرف اکیڈمیاں کھول لو. اسکول جانے والے بچے کو اکیڈمی کی ضرورت کیوں پیش آئے؟ تو کرپشن وہاں سے آغاز ہوتی ہے.
اور مسئلہ اس طرح بڑھتا ہے کہ ہمارا شعور ہی نہیں ہے. کسی پیرنٹ نے آج تک نہیں کہا کہ جی یہ کرپٹ ہے، کیونکہ کرپشن کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. کرپشن ہمیں صرف وہاں نظر آتی ہے جہاں ڈائریکٹ مال لوٹا جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی تو ڈاکہ ہی ہے. اور حرام کھا رہے ہیں سارے، کیونکہ وہ بچوں کو پڑھاتے نہیں، انٹینشنلی ویک بچوں پر محنت نہیں کرتے تاکہ وہ اکیڈمی میں ہمارے پاس آئیں. کیا اسکول اسی لیے ہوتے ہیں؟ نہیں، اسکول ہی تو اصل اکیڈمی ہے، مگر اپنے لیے پیسہ کمانے کا شارٹ کٹ ڈھونڈا لوگوں نے اور ہم نے اسے سپورٹ کیا. کرپشن یہاں شروع ہوتی ہے. اور جہاں تعلیمی ادارے میں کرپشن ہو اور اس درجے پر ہو کہ ہم اسے کرپشن سمجھے ہی نہیں، مانے ہی نہیں. ہم اگر آپ یہ بات کہیں گے نا، یہ تو کلاس ہے نا، آپ چپ کر کے سن رہے ہیں، اگر آپ ویسے 4 لوگوں میں بیٹھ کر کریں گے تو 3 لوگ آپ سے ڈس ایگری کریں گے. مہنگائی ہو گئی ہے، استاد کی کرے ٹائپ کی باتیں لے کر آئیں گے. تو مہنگائی ہونے پر حرام کمانا پھر جائز ہو جاتا ہے، تو پھر حکمرانوں کو بھی جائز ہے، ان کے خرچے تو سب سے زیادہ ہے. اب ظاہری بات ہے بیچاری مریم نواز صاحبہ نے یا مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو ایک بیگ خریدنا ہے وہ 20 لاکھ روپے سے کم کا تو نہیں خریدنا ہے نا، تو وہ پھر ان کو پیسے تو چاہیے. پھر تو سب کے لیے جواز ہے، ہر بندے کے پاس جواز ہے. ہر ڈاکو لڑکا جو پکڑا جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے نوکری نہیں مل رہی تھی، گھر کیسے چلاتے، وہ تو پھر سب کے پاس جواز ہے. پھر سارے بن جاؤ چور ڈاکو، جیسے عرب تھے فخر کے ساتھ تھے، کم از کم منافقت تو نہیں نہ کرتے تھے. ہم بے روزگار ہیں، صحرا میں رہتے ہیں، ہمارے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو جو ہمارے قافلے گزرتے ہیں ہم ان کو لوٹ لیتے ہیں. ہم نے بھی تو جینا ہے، ہم کیا کریں. تو وہ اسے ایک لیگل جو ہے نا آکیوپیشن، ایک لیگل پروفیشن مانتے تھے ڈاکہ زنی. سمجھ گئے آپ؟ تو اسلام نے تو نہیں مانا نا، جب اسلام آیا اسلام نے کہا نہیں یہ حرام. صحرا میں رہتے ہو، تمہارے پاس ذرائع نہیں ہے آمدن کے، اس کے باوجود تم لوگوں کو نہیں لوٹو گے، تم لوگ اپنے لیے کوئی رستہ پیدا کرو. تو بات یہ ہے کہ یہ جواز تو جواز ہے ہی نہیں کہ جی حلال نہیں مل رہا تھا تو میں حرام کھا لوں، وہ تو پھر سارا معاشرہ حرام خور ہو جائے. لیکن کون سکتے. تو دراصل مسئلہ جو شروع ہوتا ہے وہ مسکنسیپشن سے ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے شعور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی سے پہلے بھی باشعور انسان تھے، ابراہیم بھی تھے نا، آپ نے پڑھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. آپ ہرا میں بیٹھ کے کیا سوچتے تھے؟ آپ لوگوں کو غلط کہتے تھے، شرک کو شرک کہتے نہیں تھے، سمجھتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ تھے نا سب چیزوں سے. ہوگی ہے نا کھول کے دیتے پھر گندا ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شعور تھا جس نے آپ کو سارے معاشرے سے ممتاز کیا، اور پھر اسی شعور کے لیول پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی. تو پہلا آپ کے کردار کا خاصہ کیا ہے؟ شعور. حق کو حق کہنا، باطل کو باطل کہنا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وہی نہیں آئی تھی، ابھی آپ کو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں گا، مگر آپ تب بھی بتوں کا چڑھاوا نہیں کھاتے. ہم تو قرآن گھروں میں 10 رکھے ہوئے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کوئی گل نہیں، کسی کا دل رکھن نہیں، کھا لو کچھ نہیں ہوگا، کہتے ہیں نا. ہر دوسرے گھر میں یہ ویسی ہوتی ہے. ہمسائے کے گھر سے اگر 11ویں دی نیاز آئیے کہ تسی اگر دل رکھن لی رکھ لو، یہ باتیں عام ہیں. سور بھی رکھ لیا کریں، بھی شراب بھی کوئی بھیجے تو رکھ لے. ہمارے یہاں پر تو نہیں، لیکن ویسٹ میں جب آتی ہے نا یہ کرسمس وغیرہ تو شراب ایک دوسرے کو، وائن ایک دوسرے کو گفٹ کرتے ہیں. تو اگر کوئی غیر مسلم دوست بن جائے وہ کر دے تو پھر رکھ لیں، چکھ بھی لیں تھوڑی سی. لیکن نہیں کریں گے نا، حرام ہے. یہ بھی تو حرام ہے. لیکن ہم لوگوں نے حلال اور حرام کے کانسیپٹ کو مکس اپ کر دیا، حق اور باطل کے کانسیپٹ کو مکس کر دیا. ہمارے اندر وہ اخلاقی جرت نہیں کہ ہم حق کو حق اور باطل کو باطل کہیں. پھر آگے سے جواب ملتا ہے ہر وقت حق کی باتیں کرو گے تو پھر لڑائیاں پڑیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نہیں پڑی، نہیں پڑی نا. جو آپ کے دوست تھے وہ دوست ہی رہے.
اور جنہوں نے دشمن بننا تھا وہ بنے ہی بنے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی بتوں کا چڑھاوا نہیں کھاتے تھے. صفیہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اسلام کے آنے سے پہلے ہبل کا چڑھاوا لایا گیا اور لوگوں میں بانٹا گیا. سب نے کھایا سوائے زید بن عمر بن نفیل کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریفیوز کر دی, نہیں کھانا. تھینک یو. تو کوئی لڑائی ہوئی تھی اعلان نبوت سے پہلے؟ کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ بلکہ اعلان نبوت سے پہلے بھی کوئی جھگڑا ہوا تھا. آپ نے تقریباً 2.5 سال بعد اعلان کیا. 3 سال تو بندے نا, 6 ماہ تو دور فترت تھے, وہی نہیں آئی تھی. پہلی وہی سے 6 ماہ تک باقاعدہ وہی نہیں آئی. 6 ماہ بعد پھر دوسری وہی آئی, پھر وہی مسلسل آنے لگی. تو آپ کے تبلیغ کے تقریباً 2.5 سال بنتے, کیونکہ تیسرے سال کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کیا ہے حج سے بفور, ذی-قعدہ کا مہینہ رہا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2.5 سال تبلیغ میں خاموشی سے 1 to 1 بیسس پر گزارے. خاموشی سے مراد میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں, زیر زمین نہیں تھا, پرسنل لیولز پر. تو کب کسی نے روکا, کچھ کہا؟ میکسیمم یہ تھا کہ بچے جب گھروں میں بات کرتے تھے تو بڑے ہنستے تھے, ان کو مذاق اڑاتے تھے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پرسنل لیول پر کچھ نہیں کہا گیا. یہ سب کچھ شروع ہوا وہ صفا کی تقریر کے بعد. اللہ پاک نے کہا نا وَاسْتَ بِمَا تُؤْمَرُ, جو کہا جا رہا ہے علی الاعلان بیان کر دو. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان بیان کیا ہے, اس سال فوری طور پر کچھ نہیں کیا انہوں نے, مگر وہ حج کے مہینے میں جو ان کو رسپانس ملا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آنے والوں کو تبلیغ کی نا. اب ان کو پریشانی ہوئی, اب کیا ہوگا. اب آپ اس چیز کو بیک گراؤنڈ پر دیکھیں نا, کہ لوگ واپس گئے, باتیں ہوئی, پھر کاؤنٹر ریئیکشنز آئے, لوگوں نے کوشچن کیا یہ آپ کا بندہ ہی کیا کہتا ہے. اب ان کو پریشانی ہوئی کہ اگر یہ بات عام ہوگی تو پھر ہمارا کیا ہوگا. پھر نیکسٹ ایئر حج سے پہلے پھر انہوں نے وہ بیٹھ کر مشورہ بھی کیا تھا, جو ہے کیا نام تھا, کس کے ساتھ کیا تھا, کون سا سردار تھا, ولید بن مغیرہ. بارک اللہ فیک. ولید بن مغیرہ, کہ کیا کریں ولید بن مغیرہ, یو آر دا موسٹ سینئر پرسن, بتاؤ ہمیں کیا کریں, یہ محمد نے تو بڑا مسئلہ ڈالا ہوا, لوگ پھر حج کے لیے آ رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حق کو حق کہنا یہ تو نبیوں کی عظمت ہے. حق کو حق کہنا یہ تو نبیوں کے ساتھیوں کا شیوا ہے. حق کہنے والے فسادی نہیں ہوتے, حق کہنے والے حق پرست ہوتے ہیں. بس عمدہ طریقے سے کہنا ہمارا ذمہ ہے, لاگو کروانا ہمارا فرض نہیں ہے. کہیں تو صحیح, آہستہ آہستہ سن سن کر کہنے والوں کی ایک بڑی جماعت جب کھڑی ہو جائے گی, حق نافذ ہو کر رہے گا. زیادہ دور نہ جائیں, پاکستان کی آزادی بذات خود اس کی ایک مثال ہے. اکا دکا لوگ تو کہہ رہے تھے شروع سے ہی. 1857 میں جب بر صغیر کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں سے گئی ہے اور باقاعدہ برٹش گورنمنٹ آئی ہے, تو تحریک آزادی شروع ہو گئی. اس کا سرخیل گروہ جو تھا مسلمانوں میں, سر سید احمد خان وغیرہ, وہاں سے انہوں نے شعور پیدا کرنا شروع کیا, حق کہنا شروع کیا. ظاہری بات ہے پابندیاں زیادہ تھی, بات کو تھوڑا کور اپ بھی کیا, لیکن چلتے چلتے 1947 میں آپ کو اس کا پھل ملا. بہت سارے مرحلے آئے, بہت کچھ ہوا, قربانیاں بھی دینی پڑی. اب ہر کسی کا اپنا اپنا نصیب ہے اور اپنا اپنا رول ہے, وہ کہاں تک جاتا. ٹھیک ہے, بہت سارے ایسے ہمارے تھے جنہوں نے سنت حسینی پوری کی, جان قربان کر دی. تو میں نہیں کہتی کہ آپ جان قربان کرتے, یہ تو اپنے اپنے عزم اور حوصلے کی بات ہے, مگر کم از کم حق کو حق کہیں تو صحیح, آپس میں تو کہیں, لوگوں میں شعور تو پیدا کریں. چھوٹی سی, بہت چھوٹی سی بات ہے, بہت ہی چھوٹی سی بات ہے. گاڑی میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں, 4-5 لوگ بیٹھے ہیں, ایک بندہ کچھ کھاتا ہے, شیشہ نیچے کر کے ریپر پر پھینکتا ہے, ضرورت نہیں ہوتی ساتھ والوں کی روکنے. میاں ہے موڈ آف کر لے گا, بھائی ہے ناراض ہو جائے گا, ابو ہے مائنڈ کر جائیں گے, ساس ہے غصہ کر جائیں گی. اتنا سا حق تو کہہ نہیں سکتے. کہنا کیا ہے ہم, کرنا کیا ہے ہم, کم از کم روکیں کہ گاڑی میں رکھیں, گھر جائیں گے تو اس کو کلین کریں گے گاڑی کو, تو یہ شاپنگ بیگ گھر کے ڈسٹ بن میں پھینکیں گے. لیکن حق اور باطل جو ہے, حق کو حق کہنا, باطل کو باطل کہنا, یہ بڑا اہم ہے. اور یہ شروع ہوگا گھر سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں جو پہلا نقش آپ کو ملے گا وہ حق اور باطل کا فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کو حق مانتے تھے, باطل کو باطل مانتے تھے. اور جب دلیل آ گئی آپ کے پاس, پھر آپ نے ڈھنگے کی چوٹ پر حق کو حق اور باطل کو باطل کہا, اور ایسا کہنے کی قیمت چکانا پڑے گی.
میں اس کے لیے آپ کو کوئی شارٹ کٹ نہیں دے سکتی. یہ قدم قدم مصیبت، یہ سواد کنویں جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. اس راستے میں آسانی نہیں ملے گی. اللہ دینا چاہے تو اللہ کی مرضی ہے. اللہ نے دی بھی ہے آسانی. سلیمان علیہ السلام بھی تو حق ہی کہتے تھے، داؤد علیہ السلام بھی تو حق ہی کہتے تھے، اللہ نے بادشاہ بنا دیا. وہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن ایک عمومی اصول یہ ہے کہ جو بندہ حق بات لے کر اٹھے گا اس کی مخالفت کی جائے گی، کیونکہ لوگ اپنی سہولتوں کے لیے، اپنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کور کرنے کے لیے بڑے بڑے مجرموں کو برداشت کرتے ہیں. کیوں اسلامی نظام کسی کو نہیں چاہیے؟ رشوتیں بند ہو جائیں گی. ایک اداکار کو اس لیے چاہیے کہ انڈسٹری بند ہو جائے گی، فلم انڈسٹری بند ہو جائے گی. ایک بینکر کو نہیں چاہیے کیونکہ بینک کا سسٹم چینج ہو جائے گا. بند نہیں ہوں گے بینک. دنیا میں بینک اسلام نہیں قائم کیے تھے. بیت المال کیا ہے؟ بینک ہی تو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بیت المال قائم کر گئے. اور مسلمانوں کے بیت المال نے دنیا کو 1000 سال تک سود سے پاک بہترین کاروبار کیا. اور آپ اسے 1000 سال میں ایک اکنامیکل ڈاؤن فال نہیں ڈھونڈ سکتے. 100 سال میں یہ تیسرا ڈاؤن فال ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. پہلا ڈاؤن فال پہلی جنگ عظیم کے بعد آیا تھا جسے گریٹ ڈپریشن 1 کہا جاتا. دوسرا ڈاؤن فال وہ 1914 میں ہوا تھا. دوسرا بڑا ڈاؤن فال سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آیا تھا 1944 1945. اسے سیکنڈ گریٹ ڈپریشن کہتے ہیں. اور یہ تھرڈ گریٹ ڈپریشن. اللہ مجھے معاف کر دے. میں سوچا کرتی تھی کہ کس طرح ہوا ہوگا یہ کہ لاکھوں اربوں روپیہ تھا اور لوگ بےچارے خودکشیاں کر رہے تھے. تو اللہ نے دکھا دیا. پیسہ تو ہے نا. اب یہ چیز میں پڑھتی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. آج میں دیکھتی ہوں مجھے سمجھ پھر بھی نہیں آتی. مال چل رہے ہیں آپ کے، ہے نا، آپ جاتے ہیں رش پڑا ہوا ہے. نئے نئے آپ کے جو ہے فوڈ چینز کھل رہے ہیں. نئی نئی برانڈز کے آپ کے یہاں وہ کھل رہے ہیں آفیسز اور وہ جو بھی ہے. آپ جاتے ہیں ریسٹورینٹس میں، چیزیں بک رہی ہیں، بیگز بک رہے ہیں. وہ ایک برانڈ بائی چانس وہ یعنی کہ اس پہ فیس بک پہ آتے ہیں نا، تو وہ میں میسج دیکھ رہی تھی تو وہ ٹچ ہوا تو کھل گیا. تو وہ کون سا بیگ تھا میں بھول گئی ہوں. لیکن جی 5 لاکھ سے پاکستانی 5 لاکھ روپے سے ان کے بیگ شروع ہوتے ہیں، شولڈر بیگ. وہ کون کا پیور چمڑا ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. لیکن بات یہ ہے بک رہے ہیں تو چیزیں آ رہی ہیں نا. آپ یہ دیکھیں یہ ثنا سفینہ آپ کی لوکل برانڈ ہے. اس کی سب سے کم سوٹ کی قیمت کیا ہے؟ نہیں ثنا سفینہ کا 5000 میں آپ کو شلوار کا پیس بھی نہیں ملتا. کس نے کہا؟ ثنا سفینہ کے جو برانڈیڈ ان کے جو آتے ہیں کپڑے. نہیں میں برائڈل ویئر نہیں کہہ رہی. میں ان کے نارمل جو ان کے لان کے ٹائم کے اوپر جو ان کے آتے ہیں نا 3 پیس، ان کے جو 3 پیس آتے ہیں ان کے آپ ریٹس تھے. اور جب وہ لگتے ہیں سیل پر تو جا کر زیادہ تر لوگ اس کو بائی کرنے کی کیپیسٹی اپنے اندر لا سکتے ہیں. اب یہ سب کیوں ہے؟ لوگ بائی کر سکتے تو یہ چیزیں آ رہی ہیں. سمجھو جو کچھ بھی آپ کی برانڈز ہیں، مجھے کسی برانڈ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب کے اپنے مسئلے ہیں. ہر کسی نے اپنا جواب خود دینا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ بائنگ پاور ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں، اور یعنی کہ بل دینے کے پیسے نہیں ہیں. تو 2 انتہائیں دیکھ رہے ہیں نا. ایک طرف پیسے کی اتنی انتہا ہے کہ ٹائٹینک کا روئن دیکھنے کے لیے وہ اتنا خرچہ کر سکتے ہیں. اربوں میں کیا ہوگا پاکستانی روپی میں، کیونکہ ظاہری بات ہے سب مرین ہزاروں میں تو بنتی نہیں ہے. وہ لاکھوں ڈالر میں بنی ہوگی اور پاکستان میں وہ اربوں خربوں روپیہ ہوگا. پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کہ کتنے لاکھوں لوگوں کو کھلایا جا سکتا ہوگا اس پیسے سے، جس سے وہ صرف ایک ڈوبا ہوا جہاز دیکھنے کے لیے گئے. اور بہت سارے لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی نہیں اس میں کوئی خرابی نہیں تھی. لیکن میرے پاس تو کوئی جسٹیفیکیشن مجھے نہیں ملتی اس کی. میری نظر میں تو اس بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بہرحال ان کا پیسہ تھا، لیکن اتنا پیسہ تھا ان کے پاس نا، وہ ایک بیکار ایکسپیڈیشن کے اوپر اتنا لگا سکتے تھے. تو آپ سوچیں کہ ان کے پاس ایکچوئل پیسہ کتنا ہوگا، کیونکہ یہ تو بالکل ایک بیکار ایکسپیڈیشن ہے نا. آپ لوگ جب پکنک پر جاتے ہیں، جی بالکل وہ بالکل نیچے تھا. بات یہ ہے کہ آپ یہ چیز دیکھیے کہ آپ کہیں بھی کوئی پکنک پلان کرتے ہیں تو آپ بالکل ایکسٹرا منی سے کرتے ہیں نا. سارا خرچہ سب کچھ نکالنے کے بعد، ہر چیز نکالنے کے بعد پیسے بچتے ہیں تو آپ پکنک پلان کرتے ہیں. اٹ واز اے سارٹ آف پکنک فار دیم.
تو آپ دیکھیں کہ ایکسٹرا پیسہ، تو ایکسٹرا پیسہ ان کے پاس اگر ٹریلینز آف منی ہے تو ان کے پاس ایکچوئل رقم کتنی ہوگی؟ ایک طرف وہ گروپ ہے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو بیچارے یعنی کہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں، میں ایک بیچارہ غریب سا بندہ ہے، چھوٹے موٹے کام کر دیتا ہے، کبھی ضرورت ہے ہم کال کر لیتے ہیں، تو وہ اس کا فون آ گیا تو کہنے لگا کہ باجی میرا نا 17,000 بل آ گیا. اچھا امیجن کریں ایک کمرہ ہے اس بندے کے پاس جس میں وہ رہتا ہے، ایک کمرہ ہے اور باتھ روم ہے اور چھوٹا سا کچن کے نام پر جگہ ہے. تو جو ہے ایک کمرے میں ایک بلب ہے، ایک پنکھا ہے، اس کا 17,000 بل بنتا ہے. 17,000 بل بن گئے اور اس بیچارے کی ٹوٹل تنخواہ 15,000. اب مجھے بتائیں کیا کہے بندہ. اب ایک دو ماہ پہلے آپ مجھے بتا کہ آپ کے بل اس کا کتنا بل آیا ہے؟ میں بھول گئی ہوں. ان کا جو نیوز پیپر والا ہے تو اس کا پتہ نہیں مجھے بتا رہی تھی کہ کتنے ہزار بل آ گئے. ظاہری بات ہے نیوز پیپر پھینکنے والا بندہ کیا کماتا ہوگا؟ چلو دن میں اگر کوئی کام بھی کرتا ہوگا کوئی چھوٹا موٹا ہی کرتا ہوگا نا، تو اس کا پتہ نہیں کتنے ہزار میں بھول گئی ہوں بل آ گیا. تو اس سے پھر کہا کہ مجھے کچھ ہیلپ کر. کیا کریں بیچارے. ایک طرف یہ لوگ ہیں، یعنی میں واقعی حیران ہوتی ہوں، میں اپنے ڈرائیورز وغیرہ پہ حیران ہوتی ہوں کہ 25,000 تنخواہ ہے، چلو ہم تھوڑا بہت کر دیتے ہیں، 35 کما لیتے ہیں. یہ لوگ مہینہ کیسے گزارتے ہیں آج کے وقت میں جب ان کے 3 4 بچے. تو جنرلی وہ جب کچھ کہتے ہیں تو سم ٹائم جیسے گھر میں میاں وغیرہ کے ایسے مانگتے رہنے پر مجھے ہوتا ہے، مجھے واقعی نہیں غصہ آتا. میں کہتی ہوں کیسے پورا کرتے ہوں گے؟ ہمارا نہیں پورا پڑتا، ان کا کیسے پورا پڑتا ہوگا اس مہنگائی کے وقت میں؟ کیسے پورا کرتے ہیں؟ تو یہ دو انتہائیں ہیں، یہ دو انتہائیں. لیکن یہ تھرڈ گریٹ ڈپریشن ہے جو دنیا دیکھ رہی اس سود کے نظام کے ساتھ. پوری دنیا میں انٹرنیشنل ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. جو بچے بیچارے یہ سمجھتے ہیں نا پاکستان سے باہر چلے جائیں گے تو ہم خوشحال ہو جائیں گے، ان کی غلط فہمی ہے. ہاں ایک بات ہو سکتی ہے کہ کوئی بچہ اکیلا باہر چلا گیا ہوا ہے اور وہ وہاں سے ڈالر کما کر واپس بھیج رہا ہے تو وہ یہاں کنورٹ ہو کر آپ کا بڑھ جائے گا. اگر آپ فیملی لے کر موو کریں گے تو جو مصیبت یہاں پہ تھی وہ مصیبت وہاں پہ ہے. کچھ چینج نہیں ہونے والا. جن کے بچے جیسے ان کا بیٹا جو ہے وہاں اس سے شادی کی ہے مسلم بچی کے ساتھ، تو وہ آپ دیکھیں خرچے تو وہیں پر ہے نا. ہاں آپ کو تھوڑے پیسوں میں جو ہے ہیلپ اپ کر سکتا ہے، یعنی کہ اگر وہ $100 بھیجتا ہے تو وہ پاکستان میں ہینڈسم اماؤنٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ وہاں رہ کر $100 خرچ کرے گا تو $100 ہی رہے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں بارش تھلو نصیب پر نالے تھلے تھسے. یہ دقتیں آئیں گی، بہت ساری دقتیں، یہ تلخ حقیقتیں ہیں. جی بالکل. لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اپنے ملک کو بہتر کرنا ہے. یہ کوئی حل نہیں کسی اور ملک میں چلے جائیں. وہ بچوں کے کارٹون آتے ہیں موٹو پتلو، تو اس میں ایک ایپیسوڈ تھی مجھے یاد آ رہی تھی کل. بچے دیکھتے ہیں نا تو میں اکثر ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں. ہم بچوں کو اکیلوں کو نہیں دیتے، نیٹ نہیں دیتے. اب تو ہم ان کو یعنی کہ ہمارے گھر ہر کیبل لگی بھی نہیں ہوئی، پر اب کیبل بھی نہیں دی جا سکتی بچوں کو کیونکہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تو وہ ہم ساتھ بیٹھتے ہیں، کوئی نہ کوئی، میں یا عائشہ. تو میں بیٹھی تھی تو چل رہا تھا کہ وہ موٹو پتلو کہتے ہیں زمین پر کتنا شور ہے، کتنی گرمی ہے. تو ان کا سائنٹسٹ دوست کارٹون ہے نا بنا ہوا، وہ کہتا ہے کہ ہم نے زمین پہ نہیں رہنا. تو کہتا ہے میں تمہیں ایسا گیجٹ دوں گا کہ تم ہوا میں رہ سکو. تو وہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیتے ہیں. جی تو پھر وہ ہوا کی پرابلم، ان کے کوے آ کے حملہ کر دیتے ہیں، پرندے مارتے ہیں، عقاب اٹیک کر دیتے وغیرہ وغیرہ کارٹونس. تو وہ پھر فائنلی وہ کہتا ہے، جو پتلو ہے وہ موٹو سے کہتا ہے کہ دیکھو زمین ہی ٹھیک ہے، جہاں بھی رہیں گے کوئی پرابلم تو ہوگی، تو اپنی زمین پر واپس چلتے ہیں. تو بیسک میسج اس میں یہی تھا کہ آپ جہاں ہیں کوئی نہ کوئی مصیبت. جنت ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں، پر جنت کے حصول کے لیے ان آزمائشوں سے گزرنا. ہمارے نبی گزرے، باقیوں کی بات ہی کیا کرنی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خاک پاک کے برابر نہیں ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آزمائشوں سے گزرے ہیں. بھوک بھی کاٹی، تکلیف بھی کاٹی، ہر چیز صحیح، ہر چیز صحیح. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو مثال بنا لائیں گے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت دین کے لیے کی تھی، دنیا کے لیے نہیں کی تھی. اور بلکہ ایک باقاعدہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ جو ہے نا ایک عورت سے پیار کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کا یہ لو افیئر چل رہا تھا. وہ عورت مدینے میں تھی. اب ہجرت ہوئی، ان کی تو لاٹری کھل گئی، مسلمان بھی ہو چکے تھے. وہ ہجرت انہوں نے کی اور وہ یعنی کہ کہتے تھے، انہوں نے کہا، جن کے اپنے فرینڈس وغیرہ میں کہا کہ میں نے تو ہجرت اس کے لیے.
تو صحابہ نے بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی. آپ نے کہا جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی اس نے اللہ کی طرف ہجرت کی, اور جس نے عورت کے لیے ہجرت کی اس نے عورت کے لیے ہجرت کی, جس نے پیسے کے لیے ہجرت کی اس نے پیسے کے لیے ہجرت کی. اب میرے ذہن میں اس وقت ان خاتون کا نام نہیں آ رہا. ان صحابی کو باقاعدہ کہا جاتا ہے مہاجر فلاں, یعنی کہ فرض کر لیں کہ ان خاتون کا نام ام جمیل ہو, نہیں ہے میں بھول گئی ہوں, ام جمیل ہو تو مہاجر ام جمیل ان کو کہا جاتا تھا کہ اس نے اس کے لیے ہجرت کی ہے. تو یہ جتنے ہمارے گئے نا یہ تو اکنامک مائگرنٹ ہے, انہوں نے پیسے کے لیے ہجرت کی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مہاجر فضل ہے, پیسے کے لیے گئے ہوئے, اللہ کے لیے ہجرت نہیں ہے. یہ یہ سازش ہے, آپ سمجھتے نہیں ہیں. یہ حالات پیدا کیے گئے ہیں, یہی تو میں پٹ پٹ کر کہتی ہوں. obviously میرے سننے والے چار ہیں, لیکن جتنی میری استطاعت ہے میں تو حق کہتی ہوں اتنا, تاکہ کم از کم میری حجت تو تمام ہو. یہ ریئل نہیں ہے, میں آپ سے ساری گرمیاں نہیں کہتی رہی کہ یہ پمپ چلائے نہیں گئے. میں نہیں مانتی کہ پمپ خراب ہے. پچھلے سال انہوں نے کراچی کو ڈبویا, لڑکوں کو بددل کیا, اس دفعہ ہمیں ڈبویا, لڑکوں کو بددل کیا. بجلی کے بل یہ نہیں انسین بڑھا رہے ہیں, یہ قیمتیں انسین بڑھا رہے ہیں. لیول وہ آ گیا. ہاں جی, آپ دیکھیں پچھلے مہینے بجلی کے بل کی پر یونٹ قیمت 57 روپی تھی, اس دفعہ 68 روپی ہے. 32% انہوں نے ریٹ اپ کیا تھا. پچھلی دفعہ یعنی ہمارے یونٹ زیادہ یوز ہوئے تھے, 1900 یونٹ یوز ہوئے تھے, تو ہمارا بل 90,000 تھا. اس دفعہ ہمارے 12,000 یونٹ, 700 یونٹ کا فرق آیا, مگر بل 80,000. آپ مجھے بتائیں یہ سب کچھ جان بوجھ کر ہے, یہ سب جان بوجھ کر ہے. آپ جہاں جاتے ہیں ادارہ کام نہیں کر رہا, یہ روکا گیا ہے, یہ باقاعدہ پلان ہے, یاد رکھیں. اور آپ جائیں اور ریسرچ کریں, میں آپ کو غلط بات نہیں کہہ رہی, اتھینٹک بات کہہ رہی ہوں. یورپ ہو, آسٹریلیا ہو, امریکہ ہو, کینیڈا ہو, یا کہ یو کے, دا ولایت, ریل ولایت, آپ دیکھ لیں ان میں سے کسی کے پاس یوتھ نہیں ہے. انہیں یوتھ چاہیے. ایک تو انہوں نے دلچسپ قسم کی آفرز دی ہیں, ہے نا, اس کی وجہ سے بھی بچے ہوں گے, لیکن کتنے ہوں گے, کتنے لوگ جائیں گے نا. پھر انہوں نے یہ حالات پیدا کروائے, ہمارے بچے اپسٹ ہوں اور وہاں جا کر سیٹل ہوں. اور میں ابھی بھی میں بہت شدت سے پچھلے سالوں سے دیکھ رہی ہوں کہ بچے عام سے بچے ہیں, یعنی کہ ہمارے بچے جو پڑھنے والے عام سے 70% 60% نمبر لینے والے, ان کو جو ہے وہ مل رہے ہیں اسکالرشپ. یہاں کے کالجوں میں داخلہ نہیں مل رہا, نمبر ہی نہیں ہے ان کے, مگر ان کو یورپ کے اسکالرشپ مل رہے ہیں, اور بڑے اچھے ان پہ مل رہے ہیں, اور وہ اسکالرشپ دے رہے ہیں بھیا, پیسے دے کر ان کو بلا رہے ہیں. بھائی کون سے سرخاب کے پڑھ جڑے ہیں ان میں, یہ تو یہاں کے کالجوں میں نہیں کچھ ایکسل کر پا رہے. ان کو صرف یوتھ چاہیے, ان کو یوتھ چاہیے. تو یہ اس لیے کیوں اتنی ان کو ہم سے ہمدردی ہے کہ انہوں نے سیٹرڈے سنڈے آن کر دیے. کیوں آن کیا ہے؟ ان کو تو شدید ہو جانا چاہیے, بھگا دینا چاہیے, ہے نا. بھائی پاکستان میں اگر دوسرے لوگ نیشنلٹی لینا چاہیں گے, اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ آبادی بیان کیا جاتا ہے نا. پوری دنیا کہہ رہی ہے آبادی کم کرو, آبادی کم کرو. سب سے بڑا مسئلہ ہے, سب سے بڑا بم جو دنیا میں پھوٹے گا, جو ایٹم بم سے بھی خطرناک ہے, وہ ہے آبادی بم. یہ جملے ہیں ان لوگوں کے, آن دا ریکارڈ ہیں. کیوں بلا رہے ہیں ہمارے لڑکوں کو, کیا انٹرسٹ ہے, کیوں انہوں نے سیٹرڈے سنڈے آن کر دی ہے؟ کیونکہ انہیں یوتھ چاہیے. یوتھ کے بغیر ملک نہیں چلتے, ہمارے پاس یوتھ ہے. تو یہ سب کچھ پلانڈ ہے جی. یوتھ نکل جائے گی تو پیچھے کیا رہ جائے گا, بڈھے بابے, آٹومیٹکلی ملک تباہ ہوگا. تو ہمارے ملک میں کوئی خرابی نہیں ہے. ہمارے مسئلے دو ہیں. پہلا مسئلہ, ہم اصل مسئلے پر نہیں پہنچتے, ہم سطحی چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور دوسرا مسئلہ, ہمارا حکمران ٹولہ ہمارے ساتھ وفادار ہے, وہ بکاؤ ہے. انہیں جو ٹارگٹ دیا جاتا ہے دوسروں کی طرف سے, وہ اسے اچیو کرتے ہیں. لہذا نگران حکومت آئی ہے, آتے ہی انہیں اتنا مساوا ہے کہ انہوں نے 19 روپے پیٹرول بڑھا دیا. یعنی ابھی تو تم آئے ہو, آج پہلا دن ہے, پہلے بجٹ چیک تو کر لو. اور تم نے کون سا بجٹ چلانا ہے بھائی؟ نگران حکومت تو صرف الیکشن کروانے کے لیے آتی ہے نا. انہوں نے کون سے کام کر دے, انہوں نے کچھ خوشی میں بڑھایا, ان کا تو حق ہی کوئی نہیں ہے. یعنی میں اپنے گھر سے کہیں جاؤں اور آپ کو 3 دن کے لیے اپنے گھر چھوڑ جاؤں کہ میرے گھر کا دھیان رکھنا, اور آپ میرے میاں سے کہیں کہ بھائی میرا خرچہ بڑھاؤ. کیسے؟ تمہیں 3 دن کے لیے گھر میں چھوڑا ہے, جو کچھ گھر میں ہے اس کے ساتھ میرے گھر کی نگرانی کرو. تمہاری اوقات اتنی ہے, تمہاری لمٹ ہے یہ, تم میرے میاں سے کیسے پیسے مانگ سکتی ہو؟ یہی کہوں گی نا میں.
تو 3 مہینے کے لیے جو گورنمنٹ آئی ہے وہ صرف الیکشن کرانے کے لیے آئی ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جیسے گھر میں آپ نگران چھوڑتے ہیں کہ چوری چکاری نہ ہو، کہ 3 مہینے ملک لاوارث نہ رہے بس. اس کا کیا کام ہے کہ وہ بجٹ بنائے، اس کا کیا کام ہے کہ وہ ٹیکس لگائے، اس کا کیا کام ہے کہ وہ قیمت بڑھائے، اس کو حق ہی نہیں ہے ہی نہیں حق. لیکن آج آ کر بیٹھے ہیں اور آج سے کل نہیں ہونے دیا، رات میں اناؤنس کر دیا ہے، اور صبح پیٹرول 19 روپے مہنگا ہو گیا ہے. 243 سے 283 سے وہ 291 روپے ہو گیا، 300 ہو گیا. 5000 کا 17.6 لیٹر پیٹرول آتا ہے. ابھی میں نے ڈلوایا نا کل، اس میں مجھے پتا. تو یہ آپ دیکھیں، ہمیں شعور ہی نہیں، ہمیں شعور ہی نہیں. تو سب سے پہلا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا نقش ہے، وہ نقش ہے جی حق کو حق کہنا، حق کو حق پہچاننا، حق اور باطل میں فرق کرنا. اور اس کو کہتے ہیں فرقان، اور کرنے والے کو کہتے ہیں فاروق. تو فرقان ہونا، اور اللہ کہتے بھی ہیں جو قرآن سیکھے گا ہم اسے فرقان عطا کر دیں. اور پھر حق کو حق کہنا اٹھ کر، اور باطل کو باطل کہنا. تو پہلا تو یہ مرحلہ. ہماری جو سنت کی انتہا یہ ہے، لوگوں میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا، سب چمچ سے کھا رہے ہیں تو ہم ہاتھ سے کھانا شروع کر دیتے ہیں. پتا چلے میں تو عاشق رسول ہوں. مجھے تو یہی لگتا ہے. حالانکہ ویسے میں ہاتھ سے کھانے والا بندہ ہوں گھر میں، لیکن محفل میں تو میں نے کہا مجھے اچھا نہیں لگتا. میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہی، نہ میں کسی کی نیت جج کر رہی. مجھے یہ چیزیں عجیب لگتی ہیں. جب محفل میں آئیں گے مسواک وہ ہولڈر میں ڈال کے لگا کے آئیں گے. چلے جی آپ بہت بڑے جو ہیں عاشق رسول ہو گئے، لیکن سمجھ نہیں آئی جب آپ آئے تو ہیلو ہائی کی جاتے ہوئے اللہ حافظ کی. یہ کیا ہے؟ آپ کو یہ عشق رسول نے نہیں بتایا کہ مسلمان کا شعار اسلام سلام. 90%، 9% آؤٹ آف 10 جو مذہبی ہیں ان کو میں دیکھتی ہوں اللہ حافظ، اللہ ہی حافظ ہے اس قوم کا، اللہ ہی حافظ ہے اس قوم کا. کیونکہ ہم نے چند مخصوص چیزیں اٹھا لی. میں اس سے میں یہ نہیں کہہ رہی مسواک بہت بڑی سنت ضرور کریں، میں خود بھی کرتی ہوں الحمدللہ. میں صرف کہنا یہ چاہتی ہوں کہ یہ چند چیزیں جو ہم نے سمبل بنا لی ہیں نا، یہ چند سمبل دین نہیں ہے. اصل دین تو ہے حق اور باطل میں فرق کرنا، اور حق کہنا پھر چاہے کربلا میں کھڑے. حسین کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا آئینہ تھے نا. آپ نے تربیت تھوڑی کی، زیادہ تو نہیں کر سکے، آپ وفات پا گئے. علی نے کی، تو علی 2.5 سال کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے تھے. تو علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا کامل نمونہ تھے. اگر آپ کا کوئی بیٹا زندہ رہتا تو کردار اور اعمال میں ویسا ہوتا جیسے علی. تو جو تربیت آپ کا بیٹا اگر زندہ رہتا تو اپنے بیٹے کی کرتا، وہی تربیت علی نے حسن اور حسین کی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ہے آپ کا کردار. حق کہو حق کہو اگرچہ اس کے لیے جان دے دیتا. ہم جان تو بہت آگے کی چیز ہے. ہم تو بات نہیں سننی تو ہانڈی سڑ گئی تو ہم جھوٹ بول دیتے، کوئی بھی نہیں سن. ہمارا یہاں سے ہے نا، ہماری کیریکٹر دیکھیں، کیریکٹر اسسمنٹ یہاں سے ہوتی ہے، بڑے بڑے کاموں سے نہیں ہوتی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اسے اب آ کر میں سمجھتی ہوں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تمہارے کردار کی حقیقت تمہارے چھوٹے چھوٹے کاموں سے پتہ چلتی ہے، بڑے بڑے کام تو منصوبہ بندی سے کیے جاتے ہیں. لہٰذا جب کوئی محفل میں سارے کھا رہے ہیں چمچ کے ساتھ اور وہ ایک بندہ بیٹھ کر ہاتھ سے کھا رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پیور نہیں ہے. پیور بندہ وہ ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، اور اس کو فون آتا ہے کہ لیٹ سپوز خاتون ہے، اس کی ساس کا فون آتا ہے کہ کیا کر رہی ہے، اور فارغ بیٹھی ہے تو کہتی میں فارغ بیٹھی ہوں. اور اس پر ساس بے شک اس کو 4 باتیں سنا. یا اس کے میاں آتے ہیں اور اس نے کھانا نہیں بنایا اور وہ کہتے ہیں کہ کھانا نہیں بنایا، وہ کہتی ہے میرا دل نہیں چاہا نہیں بنایا، چاہے میاں سے ڈانٹی پڑ جائے، جھوٹ نہیں بولتی، اس پر کوئی نگران نہیں مگر وہ سچ بولتی. اپنے آپ کو برائی سے دور رکھتی ہے. میرے نزدیک پیور بندہ بالکل. اما کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا. حسن بصری کہتے ہیں لوگ کوئی بھی کام کرتے ہوئے دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، آگے پیچھے اچھی طرح دیکھتے ہیں، بس اوپر دیکھنا بھول جاتے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھتے نا. تو بات یہ ہے کہ ہم نے سنت کو ابھی شارٹ کٹ بنایا. سنت شارٹ کٹ نہیں ہے. سنت تو ایک کردار ہے، سیرت تو ایک کردار ہے. اس کردار کی بنیاد ہے فرقان، حق و باطل میں فرق کرنا.
اور اس کے بعد ہے بلاغ، اس حق کو لوگوں تک پہنچا دینا. تو اگر ہم سب یہ کرنا شروع کر دیں گے نا، یہی ہے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر. تو اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں گے تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ. خیر بہت ہے لوگوں میں، مگر اس خیر کو نکالنا پڑتا ہے. تو حق و باطل کو سمجھے، حق و باطل کو بیان کریں، یہ ضروری ہے جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جو ہے یہ ہمارا حقیقی راستہ ہے اور یہی صراط مستقیم ہے. اب ہم نے اللہ سے مانگی ہدا. خدا کہتے ہیں جی ہدا کے اندر شامل ہے، خدا کے درجے ہیں دراصل. کسی کو راستہ دکھا دینا بھی ہدایت، کسی کو وہاں تک پہنچا دینا بھی ہدایت ہے، اور کسی کو منزل طے کروا دینا بھی ہدایت ہے. سبھی آ جاتے ہیں. ان کے جیسے آپ پوچھتے ہیں، آپ روڈ پر کھڑے ہیں، کوئی آتا ہے اور آپ کو پوچھتا ہے کہ مجھے مغل پورے جانا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ سڑک جائے گی. یہ بھی ہدایت کا ایک درجہ ہے، ایک لیول ہے. آپ کہتے ہیں اچھا رکو، رکشا روک کر آپ بٹھا دیتے ہیں کہ جاؤ لے جائے، یہ بھی ہدایت کے ایک درجے ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ جا کر چھوڑ کر. اصل میں ہادی کا لفظ اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہادی کہتے ہیں اونٹ چرانے والے، چرانے والے نہیں سوری جی، اونٹوں کے کاروانوں کو منزلوں تک لے جانے والے. عرب کارواں لے کر جاتے تھے اور صحرا سے سفر ہوتا تھا، تو صحرا میں مخصوص مقامات ہوتے تھے جن میں گرمیوں میں پانی میسر ہوتا، اور یہ صحرا کے اندر رہنے والے خانہ بدوشوں کو پتا ہوتا تھا، عام شہریوں کو پتا نہیں ہوتا تھا. تو جب یہ قافلے تیار ہوتے تھے نا، تو اس طرح کے خاص قسم کے راہبر ہوتے تھے جن کو یہ ہائر کرتے تھے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ہجرت کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جو ہے راہبر ہائر کیا تھا. نام یاد ہے؟ عبداللہ بن عریق. تو کیوں ہائر کیا تھا؟ کیا ابو بکر کو مدینے کا راستہ نہیں آتا تھا؟ آتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آتا تھا. ایسے راستے سے جانا تھا جو عام گزرگانا. تو پھر عبداللہ بن عریق جو تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھا وہ، پتہ نہیں بعد میں ہوئے کہ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن وہ راہبر تھا، پیشہ ور، پروفیشنل گائیڈ. اور اس کو اندر اندر رستے آتے تھے. اب بہت ساری چیزیں تھیں نا، ایک تو پبلک گزرگانا ہو، دوسرا پھر ایسا راستہ ہو کہ تھوڑا بہت پانی تو ملے، پیاسے تو نہیں مر جانا نا رستے میں، اور بحری قزاقوں سے بھی بچنا ہوتا تھا، اور کسی بھی قبیلے کے پاس سے نہیں گزرنا. تو ان ساری چیزوں میں وہ بندہ جو راستہ بتا سکتا ہو، اور پھر سب سے بڑھ کر وہ قابل بھروسہ ہو، خود ہی جا کر جاسوسی نہ کر دے ڈاکوؤں کو کہ قافلہ اتنا تو لگنا جائے. ہاں جی. تو عبداللہ بن عریق کو ان خوبیوں کے بنا پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چنا تھا. تو قافلے جو تھے وہ خاندانی گائیڈوں کو چنتے تھے جن کے باپ دادوں کو وہ جانتے تھے، ان کے باپ دادا، ان کے باپ دادا واقف کار تھے، کیونکہ ذمہ داری بہت بھاری ہوتی تھی. اگر راہبر خود جا کے بتا دے ڈاکوؤں کو کہ یہاں پر قیام کرنا ہے ہم نے، پھر قافلہ تو گیا نا. تو وہ بڑے ایماندار ہوتے تھے، وہ ان کو ہر مسئلے سے بچا کر، ڈاکوؤں سے بچا کر، پیاس سے بچا کر پہنچاتے تھے. اور اگر کوئی رستے میں مسئلہ آ گیا، فرض کرے ایک جگہ پہنچے، وہاں پر پانی ہونا چاہیے تھا پر کسی سبب سے نہیں ہے، نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے رہتے، تو پھر ان کو آلٹرنیٹ رستے بھی پتا ہوتے تھے، وہ پھر نکال کر لے جاتے تھے. تو ان کو یہ کام آتے تھے. تو یہ ان کا کام یہ ہوتا تھا، یہ قافلہ نکلتا تو ساتھ چلتے تھے. جب قافلہ فرض کرے مصر پہنچنا ہے، مصر پہنچ گیا، اپنے پیسے لے کر یہ واپس آ جاتے. ٹھیک ہے. تو پھر ہادی کون ہوتا ہے؟ جو رستے پر ساتھ چل کر منزل پر پہنچا کر. تو جب ہم ہدا مانگتے ہیں تو اس میں یہ تینوں معنی ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں راستہ دکھا، اس پر چلا، منزل پر پہنچا. یہ نہیں کہ رستے میں تھک کر بیٹھ جائیں، رستے میں ہم دائیں بائیں ہو جائیں، یہ سب نہ. اسی کا نام جو ہے ہدایت حقیقت میں. اچھا اچھا. اب ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں. تو یاد رکھیں اس پر لے کر کچھ بحثیں ہوتی ہیں ہدایت کے موضوع پر. ایک تو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ انسان کسی کو ہدایت دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ انسانوں سے ہدایت مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے؟ یہ کافی اس میں بحث و مباحثہ چلتا ہے، وہی سبب اور غیر سبب والا. تو اصل میں ہدایت کے تین مختلف درجے ہیں اس مد میں.
اور ان درجوں کو سمجھ لینے سے ساری بحث خود بخود سلجھ جاتی. پہلا ہے ہدایت عامہ جو سب کے لیے ہے. جیسے اللہ فرماتے خلقہ فہدی، ہم نے سب کو پیدا کیا اور ہدایت دی. تو آپ پرندے کو اڑنا نہیں سکھاتے، آپ مچھلی کو تیرنا نہیں سکھاتے، وہ اللہ نے سکھا دیا، بلٹ ان ہے ان کے اندر، انہیں پتا ہے ہاؤ ٹو موو، ہاؤ ٹو سویم، ہاؤ ٹو فلائی. لہٰذا انسان کا بچہ جو ہے نا، اگر اکیلا بھی ہوگا تو اس کو پتا ہوگا اس کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، یعنی کہ ایڈیبل نان ایڈیبل کا پتا ہوگا. آپ کسی انسان کے بچے کو نہیں پائیں گے کو پلاسٹک کھا رہا ہے نا، وہ کھانے والی چیز ہی کھائے گا. تو یہ نیچرل چیز ہے، یہ اللہ نے ہدایت سب کو دے دی ہے. جیسے اللہ مکھی کے بارے میں کہتے ہیں ہم نے مکھی پر وہی نازل کی کہ چھتا بنا اور شہد بنا. تو یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ نے سب کو ان کے نظام کے مطابق عنایت کر دی. پھر دوسری ہدایت وہ ہے جو ذوی العقول کے لیے، عقل والوں کے لیے. ویسے تو ہر مخلوق میں عقل کا ایک لیول ہے، ہم ذی العقول کہتے ہیں انسان، فرشتے اور جن، ہم انہیں ذی العقول کہتے ہیں اپنے لیول پر، ہمارا لیول ہے. اب اس میں آپ دیکھیں انسانوں کو اللہ نے علوم سکھائے، انجینئرنگ سکھائی، میڈیکل سکھایا، کیونکہ ہمیں دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے مسائل سے نمٹنا ہے. ہم نے اسکول بنائے، آبادیاں بنائی، پانی اکٹھا کرنے کے لیے ڈیم بنائے، یہ سب کچھ ہم نے بنایا تاکہ ہم دنیا میں جی سکیں، اپنی آبادیاں چلا سکیں. جنات کے بھی اپنے نظام ہوں، فرشتوں کو بھی اللہ علم دیتے ہیں نا. اللہ پاک نے جو سال کا کام ہوتا ہے وہ لیلۃ القدر کو جبرائیل کو ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے، پھر جبرائیل ڈے بائی ڈے احکامات دیتے ہیں اور سب فرشتے اپنے اپنے کام پورے کرتے ہیں. پتہ ہے ڈیوٹیز ہیں سب. تیسری آ جاتی ہے ہدایت للمتقین، کہہ لیں اس کو. یہ ہدایت جو ہے یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں، اس کی ضرورت سب کو رہتی ہے. للمتقین یہ وہ ہدایت ہے جس کی ضرورت سب کو رہتی ہے. جو ہدایت اولا ہے یعنی کہ ہدایت عامہ، اس کی میں نے آپ کو آیت پیش کی خلقہ فہدی. جو ہدایت ذی العقول ہے اس کے لیے دیکھیں لیس للانسان الا ما سعی، انسان وہی سیکھ رہا ہے جو جس کے لیے کوشش کرتا ہے. اور اس طرح کی کئی آیتیں آپ کو ملیں گی. کہ جو تیسری ہدایت ہے یہ صرف ایمان والوں کے لیے مخصوص ہے. ٹھیک ہے نا، جو ایمان لایا اور ہدایت کے راستے پر چلا، اللہ اس کو ہدایت میں بڑھاتے چلے جاتے ہیں. لہٰذا اللہ فرماتے ہیں والذین اہتدوا زادہم ھدی، سورہ محمد آیت نمبر 17. جو لوگ ہدایت اختیار کرتے ہیں ہم ان کی ہدایت بڑھا دیتے ہیں. اللہ گریجولی انہیں بہتر سے بہتر کرتے جاتے ہیں. دنیا کے کاموں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اگر آپ بیکنگ سیکھتے ہیں اور بیکنگ کرتے رہتے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ اس میں ماسٹر ہو جاتے ہیں، پرفیکشن آ جاتی ہے. اگر آپ کپڑے سیتے اور سیتے رہتے ہیں تو پرفیکشن آ جاتی ہے. دین میں بھی یہی ہے، جو ہدایت کے راستے پر چلتا ہے اس کی ہدایت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، سورہ تغابن آیت نمبر 11. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے ہم اس کی دل کو ہدایت دے دیتے ہیں. اور اس طرح کی بہت ساری آپ کو جو ہے آیتیں ملیں گی، ہے نا. قرآن کی آیتیں سن کر ایمان والوں کے دل کو ہدایت مل جاتی ہے. اس طرح کے بہت سارے بیانات آپ کو ملتے ہیں. تو دراصل ہدایت کے یہ جو درجات ہیں یہ بڑے اہم ہیں. جو ہدایت عامہ ہے وہ تو بلٹ ان ہے نیچر کے اندر. جو ہدایت ذی العقول ہے وہ کوئی بھی کسی کو دے سکتا ہے، اس میں کسی کو ایمان کی طرف دعوت دینا شامل ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں یہ عقل کی بات ہے کہ تم جن کو پوج رہے ہو، جن سے تم مانگ رہے ہو، وہ مر چکے ہیں، وہ تمہارے جیسے انسان تھے، وہ تمہیں ہیلپ نہیں کر سکتے. اللہ سے مانگو جو قادر مطلق ہے، جو خالق کائنات ہے. یہ عقل کو اپیل کرنے والی بات ہے نا. یہ اللہ پاک کی طرف کے بندے جو ہیں وہ اللہ کے بندوں کو دے سکتے ہیں. یہ ہدایت ذی العقول میں شامل. اب آتا ہے تیسرا درجہ ہدایت. ہدایت للمتقین، ہدایت برائے متقین، جس طرح آپ چاہے لکھ لیں. متقین کو ہدایت دینا یا مؤمنین کو ہدایت دینا، اسے مختلف ناموں سے لوگوں نے منسوب کیا. ہدایت للمؤمنین بھی صحیح ہے، ایمان والوں کو ہدایت دینا. کہ ایک بندہ ایمان لے آیا، اس نے عقل کے لیول تک ایکسپٹ کر لیا،
اب اس کے بعد اس نے کوشش کرنی شروع کر دی کہ وہ دین پر عمل کر سکے، اب اللہ اسے ہدایت میں بڑھاتے جاتے ہیں۔ یہ معاملہ اللہ کے بندے کے درمیان ہے، وہ کتنا مخلص ہے اور اللہ اسے کتنی توفیق عطا۔ جیسے آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ ایمان لائے سبھی صحابہ ہیں، مگر کیا ہدایت میں سب برابر ہو گئے؟ نہیں ہوئے نا، ہر درجے کے لوگ ہیں، عامت المسلمین بھی تھے اور وہ خاص بھی تھے جن کو آج تک ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ تو یہ جو فرق ہے، یہ ہدایت کی ایکسپٹنس کے لیولز کا فرق، اور یہ اللہ کے اور بندے کے درمیان ہے۔ اللہ کو ہی پتا ہے کون کتنی ہدایت کے لائق ہے اور کتنا مخلص۔ تو یہ لینے اور دینے والے کے درمیان، اور وہ جو اللہ پاک کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اسی کے لیے سورہ قصص میں اللہ کہتے ہیں نا انک لا تہدی من احببت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے آپ پسند کریں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ وہ اسی ہدایت کے بارے میں، دعوت تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اب وہ اسلام قبول کرے گا نہیں کرے گا، اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کتنا نیک بنے گا۔ اب ظاہر میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ متقین کا رہنما بن جائے، لیکن میں چاہ سکتی ہوں، اسے سمجھا سکتی ہوں، وہ بن جائے یہ میرے بس میں نہیں، یہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے نا، سمجھ گئے؟ تو یہ ہدایت کے 3 درجے ہیں، ان کو سمجھنے سے ہمیں حاصل کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو قرآن میں ہدایت کے بارے میں جو مختلف اسٹیٹمنٹس آتی ہیں نا وہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ ان کی کہیں پر کہا جاتا ہے کہ ہدایت سب انسانوں کے لیے عام، قرآن سب انسانوں کے لیے ہدایت، اور کہیں پر آ جاتا ہے ہدی للمتقین، ہدی للناس میں پڑھا ہے نا آپ نے، اور ہدی للمتقین، تو یہ تو دو بالکل اپوزٹ اسٹیٹمنٹ ہے، کانٹریری ہے، ایک دوسرے سے مخالف ہے۔ سب کے لیے ہدایت ہے، نہیں صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، تو یہ اللہ 2 باتیں کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اللہ 2 باتیں نہیں کہہ رہے، قرآن ہدایت سب کے لیے ہے۔ جب کوئی اسے ہدایت نامے کے طور پر ایکسپٹ کر کر تقویٰ کی راہ پر چل پڑے گا، پھر وہ کہاں تک پہنچے گا، یہ دوسرا درجہ۔ تو درجات کو سمجھنے سے قرآن کے یہ سارے جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ خود بخود اپنی اپنی جگہوں پر کلیئر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک اور اہم بات یہ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب کو ہدایت دوں گا، قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس، اور پھر ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ میں نافرمانوں کو کبھی ہدایت نہیں دوں۔ کانٹریری، اگینسٹ، اگین ایک دوسرے کے اگینسٹ بات چل رہی ہے، تو صحیح بات کون سی ہے؟ دونوں باتیں صحیح ہیں جی، ہدایت کے درجات ہیں، جو اب پہلے اور دوسرے درجے کی ہدایت ہے وہ سب کو ملے گی۔ پہلے درجے کی ہدایت عام ہے، دوسرے درجے کی ہدایت بھی عام ہے، پیغام سب کو پہنچ رہا ہے۔ جب اس پیغام کو ایکسپٹ کر لیں گے نا، اسلام قبول کر لیں گے، پھر تیسرے درجے کی ہدایت کا آغاز ہوگا، تو تیسرے درجے کی ہدایت مشروط ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، اور یہ آپ عام پڑھتے ہیں، ایک طرف اللہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ اتارے گئے ہیں ہادی اور رہنما بنا کر، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ہدایت تو میں دوں گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو دونوں الگ الگ باتیں ہو گئی نا، مگر دونوں آ رہی ہیں اور اللہ کے سٹیٹمنٹس ہیں۔ تو اس کا پتہ چلتا ہے اس وقت جب آپ ان تینوں درجوں کو سمجھتے ہیں۔ پہلا اور تیسرا درجہ ہدایت کا اللہ کے ساتھ خاص ہے، پہلا درجہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے جو بچے مینٹلی ریٹارڈیڈ ہوتے ہیں آپ انہیں کچھ سکھا سکتے ہیں؟ پھر مینٹلی ریٹارڈیڈ بچے جو ہیں آپ ان کو کچھ سکھا سکتے ہیں؟ آپ ان کا مینٹل لیول انکریز کر سکتے ہیں؟ اللہ نے جس کو جیسا بنا دیا، تو وہ جو بیسک ہدایت ہے یعنی کہ صلاحیت، وہ اللہ کی طرف سے، تو وہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہدایت کا پہلا درجہ اللہ کی طرف خاص ہے، اس میں ہم تربیت کر کے ایک صلاحیت والے کو بہتر کر سکتے ہیں، لیکن جس میں صلاحیت ہی نہیں ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ ناٹ اونلی مینٹلی ریٹارڈیڈ، بعض بچوں میں پڑھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی نا، وہ یاد ہی نہیں کر پاتے، تو آپ ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں ایک لیول تک، مگر یہ نہیں آپ کر سکتے کہ آپ ان کو جینیس بنا دیں، وہ صلاحیت اللہ کی دی ہوئی۔ اور تیسرا درجہ ہدایت، ایک مومن کو متقی بنانا اور متقی کو محسن بنانا، یہ بھی اللہ کی طرف، یہ وہ کر سکتا ہے۔
تیسرا اور پہلا اللہ کی طرف ہے، دوسرا درجہ ہم انسانوں کے ہاتھ میں، ذل عقل کو دعوت دینا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، میں آپ کو پڑھا سکتی ہوں، یاد نہیں کروا سکتی، وہ آپ نے کرنا، عمل بھی نہیں کروا سکتی، آپ نے کرنا ہے، اور اللہ نے کروانا، صرف پڑھا سکتی۔ اسی طرح نبی بلاغ کر سکتا ہے۔ تو یہ دو باتیں کہ ہدایت صرف میں ہی دوں گا، اور یہ کہ ہادی بنائے گئے رسول، یہ دو باتیں اگینسٹ نہیں ہے، کانٹریری نہیں ہے، یہ الگ الگ سٹیجز کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو سمجھ لیں گے تو بہت سارے جو قرآن کے مشتبہ مقامات لوگوں کو لگتے ہیں، وہ مشتبہ ایکچولی نہ ہے اور نہ آپ کو لگیں گے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا ہدایت کے ان سبھی پہلوؤں کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، اور جب ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے، تو اس میں یہ تینوں ہی درجے آ جاتے ہیں۔ اللہ ہماری فطری صلاحیت کو بڑھا دے، بڑھاتے ہیں نا اللہ پاک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال ہے کہ ان کو یاد نہیں رہتا تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چادر پھیلاؤ، اور ہوا سے 3 بار ایسے لب بھری، دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کیا اور چادر میں ڈال دیا، اور انہوں نے کہا چادر سمیٹ لو۔ تو اس کے بعد ابو ہریرہ کہتے مجھے کبھی کچھ نہیں بھولا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحفہ تھا، آپ کا معجزہ تھا۔ تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کسی کے لیے، لیکن آپ دعائیں ہیں مختلف، جیسے ربی زدنی علما، ربی اشرح لی صدری، اس طرح کی آپ چیزیں بڑی۔ ابن عباس اپنے تجربہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک بچے کو میں قرآن حفظ کراتا تھا، ہوتا ہی نہیں تھا، تو میں نے سورہ رحمان کو بھی حسبان تک لکھا، لکھا پلیٹ پر، اس کو دھو کے پلا دیا، اور ایک روایت ان کی ایک بیان میں آتا ہے کہ میں نے دم کر کے پلا دی، تو اس سے اس کی یاداشت بڑھ گئی، کیونکہ انہوں نے سورہ رحمان اس پر دم کی۔ آسان بات یہ ہے، اس کو پانی پر دم کر کے یا پانی میں لکھ کر گھول کے پلا دی، اور اس سے اس کی صلاحیت بڑھ گئی۔ ضعیف روایت ہے، حدیث نہیں ہے، یہ قول ہے، ابن عباس کا قول ہے، اور اس میں ضعف ہے، لیکن بہرحال یہ ناممکن بات نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے بچے پر میرا اپنا یہ پرسنل تجربہ ہے کہ کسی کو غصہ بہت آتا ہے، آپ قرآن چلانا شروع کریں، اس کے غصے کی عادت کم ہو جائے گی، تو یاداشت بڑھتی ہے۔ اگر آپ ربی زدنی علما یاد کر لیں، یا علیم جو ہے اس کو پڑھیں، کوئی بھی اللہ کی آپ مدد مانگے کسی بھی اللہ کے نام سے، تو انشاءاللہ اس میں نفع ہوگا۔ تو اللہ صلاحیت بڑھا سکتے ہیں۔ اب دوسرا درجہ جو ہے انسان کی انسان سے مدد پانا، اس پر بھی قادر اللہ ہی ہے نا، اللہ ہمیں صحیح لوگوں سے ملا ہے نا۔ تو اللہ ہمیں اچھے استاد دے، ہدایت دینے والا دے، کیونکہ سب سے زیادہ منافقت اور ڈرامہ بازی تو آج کل دین میں ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح دین والوں سے ملا دے، مخلص لوگوں سے، تو یہ بھی اللہ کا فضل ہوگا۔ پھر تیسرا درجہ تو پھر اللہ کی طرف خالص ہے کہ اللہ جی میرے دل کی کیفیت بدل دے، مجھے مخلص بندہ بنا لے۔ اب یہ تو خاص اللہ کی طرف ہے، دل تو ہمارے بس میں بھی نہیں، یعنی آپ کا دل بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھی نماز پڑھیں، آپ وضو کرتے ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں، دل کی کیفیت ہی نہیں آتی ہی نہیں ہے، آپ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ میرا خیال کہیں نہ جائے، کہیں نہ جائے، آپ کو وہ باتیں یاد آتی ہیں جو آپ بالکل بھول چکے ہوتے ہیں، اور آپ خود کو ٹوک بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، میں نماز پڑھ رہی ہوں، مگر خیالات آ رہے، کیونکہ دل اس کے بس میں ہے۔ تو کون ہے جو اپنا خشوع و خضوع ہمیں خشوع و خضوع دے سکتا ہے؟ اللہ کریم۔ خشوع و خضوع کون دے سکتا ہے؟ اللہ کو۔ اب یہ دل کی کیفیت ہے نا، اللہ دے سکتا، لہذا اللہ ہی سے توفیق مل سکتا، باقی سمجھ اور فہم کی حد تک جو مدد ہے وہ ہم کسی سے بھی لے سکتے ہیں، اس میں اللہ نے منع نہیں کی۔ تو یہ 3 درجے ہیں، یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں۔ تو ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، وہ رستہ جس پر تیرے نبی چل کر گئے تو ہمیں بھی چلا۔ اب اس کے اندر پھر 2 گروہ ہیں جن کے بارے میں ہمیں بات کرنی پڑے گی، اور وہ ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ جن پر تیرا غضب ہوا، نہ وہ لوگ ہو اور نہ وہ ہو جو بھٹک گئے۔ اب یہاں 2 گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ 3 کا، کیوں؟ انمتا علیہم گروہ نہیں
دو گروہ تو مغضوب علیہ اور ضالین آ گئے نا، تو تیسرا گروہ نمتا علیہم بھی تو ہے. صحیح کہا آپ نے. ناراض جن سے ہے رب کریم وہ دو ہیں، مگر تیسرا گروہ بھی ہے. یہ اصل میں انسانوں کے ہی تین گروہ ہیں جی. ہر جگہ یہ تین گروہ پائے جائیں گے، ہر قوم میں، ہر ملک میں. ایک جن سے رب راضی ہے، اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے راہ پر چل رہے ہیں. دوسرے وہ ہیں جو اللہ کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں مگر بھٹک گئے. آپ کے بے شمار لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے اللہ نے فرمایا آپ کے اپنی فیملی میں کوئی ہو جو دین پر چلتا ہے اور اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ پیروں کے چکر میں پڑ گئے. جاتا ہے مزاروں پر، رو رو کر سجدے کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے. پیر پر پیر صاحب کو نذرانے بھی بڑے بڑے دیتا ہے صدقے کے نام پر. شرک کر رہا ہے نا سارا. اب ہے تو وہ اللہ کی رضا کی تلاش میں، مگر بھٹک گیا بیچارہ. اس کو رستے میں گھیر لیا. بڑی خوبصورت ایک غزل ہے. اب تو کچھ اور بھی اندھیرا ہے، یہ میری رات کا سویرا ہے. راہزنوں سے تو بھاگ نکلا ہوں، اب مجھے راہبروں نے گھیرا. ہمارے پاکستان کے مسلمان، خاص طور پر ہمارے نوجوان، یہ راہبروں کے چکر میں پھنسے ہوئے. ہر کوئی سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے، ٹکٹ دیتا ہے ہاتھ میں، سرٹیفکیٹ دیتا ہے جنتی ہونے، مگر در حقیقت انہیں وہ جہنم میں گرا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہی بچا سکتا ہے جی فتنوں سے، کسی کی طاقت نہیں فتنے سے بچانے کی. ہم اپنے بچوں کو فتنے سے نہیں بچا سکتے، اور فتنوں کو چھوڑو موبائل سے بچا سکتے ہیں. فتنہ ہے نا موبائل کا، بچا سکتے ہیں؟ نہیں بچا سکتے. اپنے ہاتھوں سے مہنگا موبائل لے کر دیتے ہیں بچے کو، اس میں سم ڈال کر، کنیکٹ کروا کر، ڈیٹا کروا کے دیتے ہیں کیونکہ ضرورت ہے. اور اسی ضرورت کے ساتھ جڑا ہوا ہے فتنہ. ساتھ ہیں دونوں، ساتھ ہیں. اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، بے بس ہیں. تو اللہ ہی بچا سکتے، تو ہم اسی سے مدد مانگیں. یہاں پر بھی تیسرے درجے کی ہدایت آتی ہے نا. آپ نے موبائل لے دیا اور بچے کو کہا، اور بار بار کہا کہ بیٹے مس یوز نہ کر. آپ بار بار چیک بھی کرتے رہتے ہیں. آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں، بچہ ہسٹری ڈیلیٹ کر دیتا ہے، وہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہے کیونکہ وہ آپ سے زیادہ ٹیکنالوجی کو جانتا ہے. میرے بیٹے کو مجھ سے زیادہ پتا ہے. جہاں میں اٹکتی ہوں اس کو مدد کے لیے بلاتی ہوں، میں اس پہ کیا چیک رکھوں گی. میری پوتی جو ہے اس کو زیادہ چیزیں آتی ہیں کھولنی، نور الہدا جو ہے، میں اس پہ کیا چیک رکھوں گی، ہے نا. میں صرف یہ کر سکتی ہوں کہ جب وہ میرے، جب تک وہ چھوٹی ہے، ابھی چھوٹی ہے، وہ میں نے آرڈر دیا ہوا ہے کہ اگر موبائل دیکھنا ہے تو میرے پاس بیٹھ کر دیکھنا. 10-15 منٹ وہ دن میں دیکھ لیتی ہے، زیادہ نہیں، 10-15 منٹ اتنی اجازتیں ملتی ہے. تو اس کو اور دن کی شارٹس دیکھنے کا بڑا شوق. تو جب شارٹس کھولتے ہیں تو اچھی بری سب طرح کی آتی ہے. تو لہٰذا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ یا ماں کے پاس بیٹھتی ہے یا میرے پاس بیٹھتی ہے. اکیلے نہیں بیٹھ کے دیکھنی ہو، اوکے پاس بیٹھ کے دیکھنی. پر یہ زنجیر کب تک ڈال سکتے ہیں؟ جب تک ہی چھوٹے. جب انہوں نے ہونا ہے نا بڑا، انہوں نے اپنے کمرے اندر سے کر دینے بند، پھر ہم نے بجا بجا کے کھلوانے. کیا کر لیں گے اس وقت ہم؟ سونا نہیں رہ سکتے. یہی موبائل لے کر انہوں نے باہر جانا ہے. اور اب تو ایک اور مصیبت آ گئی ہے، جس تک ہم جیسو کی بابوں کی تو اپروچ ہی نہیں ہے مائیوں کی. آن لائن چیٹنگ ایپس آ گئی. چونکہ میں کرمنل کیسز اسٹڈی کرتی رہتی ہوں، بینگ اے لائر، مجھے اس کا شروع سے شوق ہے، ریئل کیسز، کہانیاں نہیں. تو وہ جرنل، لا جرنلز وغیرہ میں دیکھتی ہوں. تو زیادہ تر اب جو بچے آپس میں جن کے افیئر ہیں یا کسی اور طرح کا انلیگل ریلیشن شپ ہے، ناٹ اونلی فزیکل، ویسے فرض کریں ڈرگ ریکٹ میں پھنسے ہوئے ہیں یا اور کچھ ایسا کر رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے رکھتے ہیں آن لائن چیٹنگ کا. آن لائن چیٹنگ جو ہے وہ آن لائن ہوتی ہے، وہ کلاؤڈ پہ ہی رہتی ہے، اس کا کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے. وہ پھر جب پولیس والے کوئی اللہ نہ کرے کوئی پولیس کیس ہوتا ہے، پھر پولیس والے کہتے ہیں اب ان کا آن لائن ڈیٹا نکالو، وہ پھر سائبر کرائم والے نکالتے ہیں. پھر وہ کھلتا ہے تو وہ اور ہی شخصیت سامنے آتی ہے. وہ شخصیت ہوتی ہے جس کو اما ابا کو بھی پتا نہیں ہوتا، کہتے ہیں ہمارا بچہ یہ کر رہا تھا، ہماری بیٹی اس کام میں تھی. اور پھر اما ابا کو بھی پتا چلتا ہے وہ اور ہی پرسنالٹی تھے. وہ ساتھ سوئے ہوئے میاں کو بھی نہیں پتا ہوتا، ساتھ سوئی بیوی کو بھی نہیں پتا ہوتا. ہم کہاں تک رکھوالی کر لیں گے؟ ہمیں تو ان چیزوں کو ہی نہیں پتا. یعنی مجھے نام کی حد تک پتا ہے، پر مجھے ابھی تک یہ نہیں پتا کہ کون سی ایپ ہے جن سے آن لائن چیٹنگ ہوتی ہے. مجھے نام ہی نہیں آتا. میں تو اس معاملے میں کافی بزدل ہوں. میں تو کوئی ایپ نہیں ڈاؤن لوڈ کرتی چلتی، کیونکہ بہت ساری ایپس ہیں جن کے ذریعے وہ آپ کو وہ کرتے ہیں، آپ کو نا ٹریپ کر لیتے ہیں. پیسوں کو تو دفع کریں آپ کی، یعنی
کوئی بھی ایپ جب آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے کہ اس ایپ کو الاؤ کریں کہ آپ کی لائبریری، آپ کی فوٹو لائبریری، آپ کی جو میسیجز وغیرہ ہیں ان تک اپروچ کر سکتے. تو آپ اس کو الاؤ کرتے ہیں تو وہ ایپ کام شروع کرتی ہے. تو وہ آپ کی پکچرز نکال لیتے ہیں، آپ کا پرسنل ڈیٹا نکال لیتے ہیں، پھر آپ کو بلیک میل کرتے ہیں. تو میں تو کوئی ایپ نہیں ڈاؤن لوڈ کرتی، بلکہ میں تو بچوں کو ڈانٹتی رہتی ہوں. بچے گیموں کی، اور یہ واقعی کیسز ہیں کہ گیمنگ ایپ ڈاؤن لوڈ کی بچوں نے، اور اس میں ایسی کوئی ایپ تھی جس میں پیچھے ہیکرز نے ہیک کیا ہوا تھا. کمپنیاں نہیں کرتی نارملی، ہیکرز نے ہیک کیا ہوا تھا. تو جیسے ہی کسی نے ڈاؤن لوڈ کی، ہیکر نے ان کا اکاؤنٹ ہیک کیا، اور پھر آگے انہوں نے جو کرائم کرنا تھا کیا. ڈفرنٹ طرح کے کرائم ہے، کوئی لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، کوئی لوٹتے ہیں. تو سائبر کرائم کا یہ ایک ذریعہ ہے. تو بچے، یہ میری بچیاں جو اکثر جو ہے گیمز وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرتی ہیں، تو میں ان کو ڈانٹتی ہوں کہ پوچھے بغیر کوئی گیم ڈاؤن لوڈ نہیں کرنی. میں بیٹے سے پوچھتی ہوں کہ میں کون سی اس کی عالمہ، مجھے خود کچھ پتا نہیں، مجھے تو گیموں کے نام بھی نہیں آتے. اور میں نے الحمدللہ آج تک کوئی گیم نہیں کھیلی. یہ میرے پوتے پوتی ہنستے ہیں مجھ پر کہ آپ کو گیم کھیلنے نہیں آتی. نہیں آتی، میں نے کھیلی ہی نہیں، میرا انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس طرح کے بیکار کاموں میں. اللہ کا فضل ہے یہ بھی الحمدللہ. تو میں آپ کو کہنا ہی چاہتی ہوں کہ یہ فتنہ ہے نا، کہاں تک بچائیں گے؟ ہم نہیں بچا سکتے، وہ بچانے والے. تو پھر اپنے بچے اس کی پناہ میں دیا کریں. اللہم انی اعیذھا بک ومن ذریتھا من الشیطان الرجیم. اور بیٹا ہے تو اعیذہ، ٹھیک ہے. حضرت مریم کی والدہ نے دعا مانگی تھی نا اپنی بیٹی کے لیے، تو آپ بھی اپنے بچوں کے لیے دعا مانگا کریں کہ اللہ آپ کی نگرانی میں دیا، انہیں بھی ان کی اولادوں کو بھی دیا، آپ حفاظت کریں. ہم تو کرنے کے لائق نہیں ہیں، پہلی حفاظتیں اور تھیں میکسیمم. میں تو وہی ہنستی ہوں، پہلے زیادہ تر لو سٹوریز فیل ہو جاتی تھی کیونکہ لیٹر سے نا پکڑے جاتے تھے، پھر لڑکا بھیج دیا جاتا تھا جیل، لڑکی بھیج دی جاتی تھی کراچی، ختم بات. اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب پہلے تو پکڑے نہیں جاتے کیونکہ موبائل سے میسیجز ڈیلیٹ کر دیتے. پکڑے بھی گئے تو آپ کہیں بھی بھیج دیں، آن ایئر جو یہ نیٹ کا رابطہ ہی چل رہا ہے. تو لہٰذا چیزیں بہت چینج ہو گئی. اللہ کی حفاظت میں نہیں، ہم صرف سمجھا سکتے ہیں. تو ایک گروہ ہے ہدایت یافتگان کا، ایک گروہ ہے مغضوب علیہ کا، اور ایک ہے ضالین کا. ہدایت یافتگان تو آپ نے دیکھ لیا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صلحاء، ہر عہد میں. لہٰذا ہر وہ بندہ جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں اللہ کے بتانے سے، یا آپ کا حسن ظن ہے کہ وہ نیک ہے، وہ اس گروہ میں شامل. دوسرا گروہ آ گیا جی مغضوب علیہ. کون ہے یہ؟ جن کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ کو غصہ آ گیا ان کو. اور ضالین وہ ہیں جو اپنا رستہ گم کر بیٹھے. اب اس میں کوئی بھی گروہ ویسے تو آتا ہے، مگر یہاں پر جس وقت قرآن اتر رہا تھا اس وقت اس سے مراد دو گروہ تھے بطور ایگزامپل، ایک یہود اور ایک عیسائی. لہٰذا یہ جو بات ہے عدی بن حاتم کی روایت ہے. عدی بن حاتم کو جانتے ہیں؟ جی. عدی بن حاتم کون تھے؟ حاتم تائی کے بیٹے تھے. ویسے کون تھے؟ صحابی تھے، تابعی تھے، کون تھے؟ ہاں تو پہلے اسٹیٹس ان کا یہ ہے نا، صحابی تھے. اور حاتم تائی کے بیٹے تھے. قبیلہ کون سا تھا؟ بنو طے. ادی تو نام تھا ان کا، بنو طے. حاتم نام تھا ان کے ابا کا. تائی کہلائے کیونکہ ان کے قبیلے کا نام بنو طے تھا. تو سے، پے سے نہیں کیجیے گا، بنو طے سے تھے تو تائی کہلائے. تو ادی بن حاتم تائی، ادی کا قبیلہ بنو طے تھا. اور ادی جو تھے یہ عیسائی تھے مذہباً. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بنو طے والوں کے ساتھ جنگ ہوئی، باغ پھوک گئے. تو ان کی بہن قید میں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے آزاد کر دیں. آپ نے آزاد کر دیا، پیسے وغیرہ بھی دیے، اونٹ بھی دیا، واپس بھیج دیا. انہوں نے یہ کہا کہ میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں، میرے ابا بہت سخی آدمی، تو میں آپ سے سخاوت کی توقع کرتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان کے اس سخاوت کی فعل کی قدر کرتا ہوں، اور ان کو آزاد کر دیا. قیدی، جنگی قیدی تھی نا، تو ان کو آزاد کر دیا. اور ان کو کچھ پیسے وغیرہ بھی دیے، کچھ تحفے بھی دیے، اور اونٹ پر سوار کیا اور کہا کہ ان کو حفاظت سے پہنچاؤ بنو طے.
تو پوچھی تو پھر اپنے بھائی ادی سے ملی. ادی بھاگ کے چھپ گئے تھے, ہار گئے تھے نا جنگ, تو بھاگ کے چھپ گئے تھے. تو کہا کہ ادی جا کے محمد سے ملو, اللہ کی قسم میں نے اپنے باپ سے بڑھ کر سخاوت دیکھی ہے, تو تم جاؤ. تو بہرحال صلی اللہ علیہ وسلم ادی جو ہے وہ مدینہ آئے, آپ سے ملے, کچھ دن رہے, دین سیکھا. تو اس کے پھر مختلف واقعات ہیں. تو انہی میں جو ہے ادی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا, جس وقت ادی اسلام لائے ہیں, آپ ان کو آئے کچھ دن ہو چکے تھے, آپ نے کہا ادی آپ کو لا الہ الا اللہ کہنے سے کون سی طاقت روکتی ہے؟ کیا آپ اللہ کے سوا کسی کو خدا مانتے ہیں؟ ادی نے کہا جی نہیں. آپ نے کہا آپ کو اللہ اکبر کہنے سے کون سی بات روکتی ہے؟ کیا آپ کو اللہ سے بڑا کوئی نظر آتا ہے؟ ادی نے کہا جی نہیں. آپ نے کہا کیا ادی آپ کو سبحان اللہ کہنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ کیا آپ کو اللہ سے بڑھ کر پاک کوئی دکھائی دیتا ہے؟ ادی نے کہا جی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادی پھر آپ کیوں رکے ہوئے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, 4-5 دن ان کو ہو چکے تھے. تو ادی کہتے ہیں اس کلام کی سادگی نے میرے دل پر اتنا اثر کیا کہ میں نے کلمہ پڑھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے کہا ادی آپ کو مبارک ہو, کیونکہ اللہ نے مغضوب علیہم جب کہا تو اس سے مراد یہود تھے, اور دعالین کہا تو اس سے مراد عیسائی تھے. تو ان کے مسلمان ہو گئے تو دعالین سے نکلا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا وضاحت کرتا ہے, اور یہ اتھینٹک جو ہے حدیث ہے ادی کی جو ہے, یہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مراد مغضوب علیہم سے مراد یہود اور دعالین سے مراد عیسائی لیے. یہ بخاری کی روایت ہے کتاب مناقب الانصار کی. اچھا, اس پر آپ کو ایک اور روایت بھی سناتی ہوں, یہ بھی بخاری کی روایت, اور یہ بھی یہ زید بن عمر بن نفیل کی اس میں ہے تذکرے میں, کہ زید بن عمر بن نفیل جب شام وغیرہ گئے, یاد آپ کو پتا نہیں ہے کہ نہیں, بتایا تو میں نے تھا کہ ایک دن یہ کفار جو تھے سارے سردار وغیرہ مکہ کے, یہ ہبل پر قربانی چڑھا رہے تھے. تو زید آ کر کعبے کے دروازے میں کھڑے ہو گئے اور مذاقن کہنے لگے کہ عجیب بے وقوف لوگ ہو تم, ایک بے جان پر جاندار کو چڑھا رہے ہو. اس بات پر خطاب ناراض ہو گیا, عمر کا باپ تھا, اس نے مارا اور کہنے لگا کہ تم نے ہمیں بہت پریشان کیا. اور پھر سارے سرداروں کو آمادہ کیا اس بات پر کہ اسے مکہ سے نکالا جائے, تو یہ مکے سے نکال دیے گئے. تو یہ گئے شام وغیرہ, یہ انہوں نے وہاں ٹریول کیا اور مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوشش کی. تو وہاں مختلف لوگوں سے ملے اور کافی طویل سفر رہا. تو یہود عالم سے علماء سے ملے, تو ان کے جو سب سے بڑے پریسٹ تھے, سب سے بڑے عالم تھے, ربی کہتے ہیں ان کو, ربی سے ملے. تو کہنے لگے کہ میں یہودی ہونا چاہتا ہوں, اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ یہودی عالم نے کہا ہو جاؤ, لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ تمہیں اللہ کے غضب کا ایک حصہ بھی لینا پڑے گا. تو زید بن عمر, قرآن شروع سے تو بتاتا آ رہا ہے, انہیں پتا ہے. زید بن عمر بن نفیل نے کہا اسی غضب سے بچنے کے لیے تو میں اس ایمان قبول کرنا چاہتا. انہوں نے کہا ہمارے پاس, اس ربی نے کہا ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راہ نہیں. تو لہذا جو زید تھے انہوں نے یہودیت اختیار کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا. تو پھر وہ مختلف عیسائی علماء سے ملے, تو جو شام میں ان کا سب سے بڑا راہب تھا اس سے ملے, اور اس سے بھی یہی کہا کہ میں عیسائی ہونا چاہتا ہوں. اس نے کہا ہو جاؤ, لیکن گمراہی کا ایک حصہ تمہیں عیسائیت کے ساتھ ملے. انہوں نے کہا گمراہی سے بچنے کے لیے تو میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. تو کہنے لگا ہم تمہیں اس سے بچانے کی طاقت نہیں رکھتے. تو پھر زید بن عمر بن نفیل نہ یہودی ہوئے نہ عیسائی ہوئے, واپس لوٹ آئے. اور جس طرح یعنی جس دین پر تھے اسی پر تھے. دین ابراہیمی پر تھے نا, لیکن دین ابراہیمی کی تعلیمات نہیں تھی. دین ابراہیمی کی تعلیمات نہیں تھی, ملا جلا دین تھا. وہ اسی دین پر تھے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, دین ابراہیمی. اب دین ابراہیمی کا جو تھوڑا بہت پتا تھا وہ کرتے تھے, ٹھیک ہے, روزہ رکھ لیتے تھے, اللہ کو یاد کرتے تھے, نماز کا کانسیپٹ نہیں تھا.
جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں نا وہ کانسیپٹ نہیں تھا، وہ تو جبرائیل نے پھر آ کر سکھایا. تو صلاح کا انہوں نے چینج کر لیا تھا، جیسے یہودیوں نے چینج کر لیا، عیسائیوں نے چینج کر لیا دعا کرنے کو. چرچ میں جا کر آج نماز پڑھتی ہے؟ نہیں پڑھتے. تو کھڑے ہو کر وہ مناجات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہی صلاح ہے. تو انہوں نے بھی ایسے ہی کر لیا تھا. تو اللہ کا ذکر کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی. روزے کا پتہ تھا، شورا وغیرہ کا وہ رکھ لیتے تھے. اخلاق میں قائم تھے، توحید پر کھڑے تھے، شرک بالکل نہیں کرتے تھے. اس سے آگے نہیں پتا تھا کیا کریں کیا نہ کریں. تو زید بن عمر بن نفیل کے سامنے بھی یہی چند ایک باتیں تھیں. دین ابراہیمی کا کوئی نقش موجود ہی نہیں تھا. تو دین ابراہیمی کے 3 اس وقت بھی دعوے دار تھے، ایک مکہ والے، ایک یہود، ایک عیسائی. آج بھی وہی ہے، ایک ہم مکہ والے، ٹھیک ہے نا. مومنین مکہ ہو گئے، کفار مکہ گئے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمان، حرمین والے. دوسرے یہودی اور عیسائی. دین ابراہیمی کے دعوے دار تب بھی 3 تھے، آج بھی 3. ٹھیک ہے، فرق بس یہ. اللہ ہمیں صحیح دین پر قائم رکھے. اور آج برے صغیر میں وہی کشمکش ہے جو اس وقت عرب میں تھی. اس وقت عرب میں تھی. دین ابراہیمی کی شکل بدل دی گئی اور اٹھ کر مزار پر بیٹھا ہوا مجاور نشے میں، بھانگ کی پیک میں، وہ بھی کہتے ہیں یہی دین ہے. اور وہ ڈرامے باز پیر جو لوگوں کو بہکا رہا ہے وہ بھی کہتا ہے یہی اسلام ہے. اور منافع کھانے والے دنیا پرست عالم بھی یہی کہتے ہیں. اور ایک بیچارہ سچا عالم جو کارنر کر دیا گیا، وہ بیچارہ بھی پیش کر رہا ہے کہ سچا دین یہ. اب اس کو لوگ سننا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ خواہشات کے اگینسٹ ہے، خواہشات کے اگینسٹ. تو بس دین ابراہیمی کی شکل بگاڑ دی گئی. اللہ ہمیں صحیح دین پر قائم رکھے اور صحیح دین پر قائم رہنے کا طریقہ قرآن و سنت سے جڑ جائے، ہے نا. اوہو، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب قرآن اتر رہا تھا، اس وقت اس سے مراد 2 گروہ تھے قوموں میں، یہودی اور عیسائی. یہود انہوں نے جان بوجھ کر دین کو خراب کیا، اس لیے اللہ ان پر غضبناک ہوئی. اور عیسائی ان کو مس گائیڈ کیا یہود نے، تو وہ بھٹک گئے، تو وہ دعا دین ہو گئے. سمجھ گئے؟ الگ الگ 2 گروہ. آج اس سے مراد صرف یہودی اور عیسائی نہیں ہے، وہ ہماری مثال رکھے گئی. امت کا ہر وہ گروہ جو جانتے بوجھتے ہوئے دین کو بگاڑتا ہے اور خراب کرتا ہے، وہ مغضوب علیہم میں آئے گا. اور وہ گروہ جو سادہ ہے، اس نے بگاڑا نہیں مگر وہ غلط لوگوں کے چکر میں پھنس کر بہک گیا، وہ دعا لی. تو آج جب ہم نے یہ دیکھنا ہے تو ہم نے اپنے لوگوں کو دیکھنا ہے، اپنے گروہوں کو بھی دیکھنا ہے. لہٰذا بہت سارے عالم قرآن کو سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، مگر وہ غلط کے اوپر کھڑے جھگڑ رہے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ان کا کر سکتے. جھوٹ بولتے ہیں اللہ اعلان. آپ دیکھیں آپ کی پوری جو وزارت مذہبی امور ہے مل کر چاند نہیں نکلا، جھوٹ بولتے چاند نکلے. کیا ہے یہ؟ اللہ کو غضب دلانا نہیں، مذاق کرنا نہیں، یہ وہی نسی کا قاعدہ نہیں. جھوٹ بول. پڑھے لکھے عالم ہے، سب ہے، علم بھی ہے، شعور بھی ہے، قرآن کا فہم بھی ہے، اور اس کے بعد اٹھ کر جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں. اس کے بعد اٹھ کر وہ جو ہے غلط بیانیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے ہیں. یہ مغضوب علیہم ہے. اور دعالین وہ سادے لوگ جن بیچاروں کو کچھ بھی نہیں پتا، ان کو بہکا لیتے ہیں کہ جی پیر صاحب نے کہہ دیا ہے تو یہ ہو جائے گا، تو وہ ہو جائے گا. تو یہ جو لوگ ہیں یہ پھر دعالین. تو ہمیں نہ دعالین میں جانا ہے اور نہ مغضوب علیہم، ہمیں انمتا علیہم کے رستے پر جانا ہے. تو اس کی توفیق پھر اللہ دینے والی. یعنی کہ قرآن کی طالب علم کی حیثیت سے واضح سمجھ آ جاتا ہے مجھے کہ یہ لوگ مغضوب علیہم کے ٹریک پر ہیں، یہ دعالین کے ٹریک پر ہیں. اور انعام یافتگان کا ٹریک تو واضح ہے، مگر اس پر جو چلنے کی ہمت ہے وہ کہاں سے آئی؟ وہ پھر اللہ نے دی. کیونکہ یہ راستہ آسان نہیں ہے. حق کو حق کہنا، میں نے تو آپ سے کہا اتنا مشکل ہے کہ آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے ایک بندہ شیشہ نیچے کر کے گند باہر پھینک رہا ہے اور آپ کو پتا ہے یہ غلط ہے، مگر آپ اس کو روکتے نہیں ہیں. کیوں؟ آپ کہتے ہیں بدمزگی ہو جائے. حق کہنے کی طاقت نہیں ہے نا، ہم کمزور ہیں. گھر کے اندر 4 لوگ بیٹھے ہیں اور 5ویں کی برائی کر رہے ہیں جو موجود نہیں ہے، اور
آپ جانتے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، اور ویسے بھی اخلاقی طور پر غلط حرکت کر رہے ہیں، مگر آپ روک نہیں پاتے. کیوں؟ اخلاقی ضرورت ہی نہیں ہے ہی نہیں. تو پھر دین کے راستے پر چلنا تو بہت بڑی، وہ تو ہے ہی بہت بڑی بات. تو اس کی طاقت پھر اللہ دیتا، اللہ دیتا. اور اللہ کی دی ہوئی طاقت ایسی ہوتی ہے کہ ایک محمد علی کلے اس امریکی گورنمنٹ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں جس کے سامنے آپ کے حاکم بھی سجدہ ریز ہے نا. حاکموں کی جو آپ کی حالت ہے. ایک مجھے لطیفہ یاد آ رہا تھا، میں کل اپنے میاں کو بھی سنا رہی تھی کہ امریکہ کا اور پاکستان کا حال یہ ہے کہ ایک راجا کو آ کر اس کا جو ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، سپہ سالار، وہ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے دشمن ملک نے. تو کہتا ہے نی کیپس کی جوڑی کر دی. کہتا ہے وہ کس لیے؟ وہ کہتا ہے ہم نے گھٹنے ٹیکنے. تو یہ تو سر سجود ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس پاور کے سامنے اب آپ دیکھ لیں ہم کیوں حق سے ڈر رہے ہیں. ہمارے لوگ جو جسے حق سمجھتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کیا بات کریں، حق بات صرف کہہ رہے ہیں. کس بات سے ڈرتے ہیں؟ حکومت سے ڈرتے ہیں نا. پولیس کیس ہو جائے گا، اٹھا کے لے جائیں گے، جیل میں ڈال دیں گے، ڈرتے ہیں. محمد علی کلے کیوں نہیں ڈرے؟ وہ تو اکیلے تھے، ہم تو پھر پورے لوگ ہیں. وہ تو اکیلے تھے، ان کی تو مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا. ان کے تو اپنے ان سے الگ ہو گئے تھے کہ یہ تو پاگل ہو گیا، اس نے اتنا بیکورڈ مذہب اختیار کر لیا، اس کا تو دماغی توازن ہی ٹھیک نہیں. گھر والے تو چھوڑ دو، وہ بندہ کیوں نہیں ڈرا؟ یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، اور اس توفیق کا انحصار اخلاص ہے. تو لہٰذا توفیق اللہ کی طرف سے اس راستے پر چلانے کی، ہم خود سے نہیں چل سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں کیا مانگنا ہے؟ دراصل کہ اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا کر منزل پر پہنچا دیجئے. وہ راستہ جو تیرے نبیوں کا راستہ ہے، جو صدیقین کا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے. اور ہمیں بچا لے گمراہ ہونے سے بھی، اور تیرے غضب کا مستحق ہونے سے. غضب کا مستحق ہونے میں سب سے اہم بات پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ سے نا امید ہو جائے. زندگی میں جو بے وقوفی کریں سو کریں. انسان ہے نا، کر گزرتے ہیں. انسان ہی زنا کرتے ہیں، انسان ہی فراڈ کرتے ہیں، انسان ہی قتل کرتے ہیں. فرشتے تو نہیں کریں گے نا. انسان ہی دل توڑتے ہیں، انسان ہی باپ کو دغا دیتے ہیں. پیغمبروں کے بیٹے نے دیا ہے. انسان بس ایک کام نہ کرے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. سب سے پہلے ابلیس تھا نا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. جب مایوس ہو گیا لعین بنا دیا. مغضوب علیہ، آپ دیکھیں وہ جانتے ہیں ہم غضب کا شکار ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ پلٹ آنا چاہیے. کیوں نہیں پلٹتے؟ کیونکہ انہوں نے مان لیا ہے ہم ہیں ہی مغضوب علیہ. وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں. سب سے بڑی بے وقوفی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، انہیں پتا تھا نا میرے بیٹے گنہگار ہیں، اور جب مصیبت آتی ہے تو انسان اپنے گناہوں پر سوچتا ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا انڈائریکٹ، میرے بیٹو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. لا یئسوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پیغمبرانہ بصیرت رکھتے تھے. انہیں نظر آ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. میرے یہ بیٹے آزمائش میں پھنس رہے ہیں، اور آزمائش میں پھنس کر ایک اچھے انسان کو اپنے گناہوں کا خیال آتا ہے. سب سے پہلے وہ اچھے بچے تھے، جیسے گناہ کر بیٹھے تھے، تو اب ان کو بھی خیال آنے والا تھا کہ ہم نے کیا کیا. تو انہوں نے پہلے ہی کہا مایوس نہ ہونا. جب پھنس جاؤ، جب یاد آئے کہ ایسا عظیم گناہ کر چکے ہیں، تو کیا کرنا؟ استغفار کرنا، رستے کھلے، واپس لوٹ جاؤ. تو غضب کی اصل بنیاد جو ہے نا، دو چیزیں ہیں، سرکشی اور مایوسی. اللہ سے سرکش ہونا، اور پھر اپنی سرکشی کے احساس ہونے پر ندامت کی بجائے مایوس ہونا. سب سے بڑی غلطی کسی انسان سے کیا ہوگی؟ میری نظر میں حضرت یونس علیہ السلام سے، کیونکہ نبی تھے نا. حالانکہ ویسے ان کی غلطی چھوٹی سی تھی، مگر چونکہ وہ نبی تھے تو وہ سب سے بڑی تھی، اسی لیے فوری عمل بھی ہوا. صرف ایک جملہ شرمندگی کا دل سے کہا گیا،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ جی میں گنہگار ہوں، معاف کر دے مجھے، آپ پاک، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مایوسی کا کوئی سبب نہیں، اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی، اور وہ معاف کر دینا پسند کرتا، لہذا ہمیشہ امید رکھے اور اس سے مانگتے رہے، یقین پیدا کرے۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہا جاتا ہے۔ آمین عربی کا لفظ نہیں ہے، آمین کا لفظ جو ہے یہ ہیبرو سے، عبرانی سے آیا ہے، اس کا معنی ہے اللہ ایسا ہی ہو، یا اے اللہ قبول فرما، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک فقہی مسئلہ ہے کہ آمین کہا جائے گا نماز میں یا نہیں، باواز بلند ہوگا یا نہیں۔ تو اس پر جی جو ہے نا کئی احادیث ہمیں ملتی ہیں جو آمین کے با آواز بلند کہنے کے لیے دلیل ہے، اور یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیثیں۔ لہٰذا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا جب امام سورہ فاتحہ پڑھے اور وہ ضالین کہے تو تم آمین کہو، جس کا آمین فرشتوں کے آمین سے مل جائے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو عطا بن ابی رباح نے بھی روایت کیا ہے عبداللہ بن زبیر سے، اسی روایت، اور عطا کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھی اور اس زور سے نمازی آمین کہتے تھے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی۔ اب آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن زبیر جو ہے صحابی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پا چکے ہیں، اور ان کے ابا بھی زبیر بن العوام تھے۔ وائل بن حجر 10 ہجری میں مدینہ آئے اور مسلمان ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، ظاہر مسجد نبی میں مہینہ بھر تقریباً اسٹے رہا۔ تو کہتے ہیں میں صحابہ کو دیکھتا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ ضالین کہتے تھے، صحابہ بآواز بلند آمین کہتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین اتنا بلند ہوتا کہ پہلی 2 صفوں کے لوگ سن لیتے۔ تو یہ بھی روایت جو ہے ترمذی کی ہے، اور اس کی سند صحیح ہے، اور امام جو ہیں فی الحال سلسلہ احادیث صحیحہ اب اس وقت نام ذہن میں اٹک گیا، تو ناصر الدین البانی، علامہ ناصر الدین البانی اس کو صحیح احادیث میں انہوں نے شامل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے، اما کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کو سب سے زیادہ حسد اس بات پر ہوتا ہے کہ تمہیں جمعہ کا دن ملا، بیت اللہ بطور قبلہ ملا، اور آمین کا لفظ ملا۔ ایک اور حدیث میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی بیان ہے، اور اس میں سلام کا لفظ زائد ہے، یعنی کہ قبلہ اور جمعہ المبارک کا دن، سلام اور آمین۔ اور شیطان کا فتنہ ایسا ہے کہ بحث یہ چلتی کہ آمین کہیں گے کہ نہیں، یعنی کہ آمین اصل میں پتہ ہے کیسے یہ مسئلہ کیوں ہے، آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے، تو نماز میں ہم ایڈیشنل چیزیں نہیں پڑھتے۔ اب بحث فقہ کی یہاں سے آغاز ہوتی ہے کہ ہم آمین کہیں گے کہ نہیں کہیں گے۔ اب اس بات پر تو سب متفق ہیں کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، آمین یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے، بالکل نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ ثابت ہے آمین کہنا، آپ کی حدیث دلیل کرتی ہیں، اور بآواز بلند کہنا ثبوت سے ہے، تو پھر ہم آمین کہیں۔ لیکن بہرحال حنفی جو ہیں وہ نہیں کہتے، امام ابو حنیفہ کی رائے اس کے اپوزٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آمین نہیں کہا جائے گا کیونکہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور احمد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہا جائے گا، اور وہ کہتے بھی۔ تو یہ مسئلہ فقہ کا ہے جو چلا آ رہا ہے، میری رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ کہا جائے گا۔ سبب نہ تو امام مالک ہے نہ امام شافعی ہیں، سبب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، جیسے کہ امام مالک کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، آیت ہے، اور ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں ہے، اور میں کہتی ہوں ابو حنیفہ صحیح کہتے ہیں۔
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا، یہ حدیث بیان کی کہ تمہارا رب کہتا ہے سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان تقسیم، اور جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو آپ نے سورہ کو الحمدللہ سے شروع کیا، بسم اللہ سے نہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے قرات الحمدللہ سے سنتے. تو میں کہتی ہوں ابو حنیفہ کی رائے صحیح، امام مالک کی صحیح نہیں، غلطی ہے ان سے ہوئی. ٹھیک ہے پھر ہے. اور یہاں پر چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور پھر صحابہ کا فعل، اور آج تک آپ دیکھیں حرمین کی نماز میں آمین بالجہر، تب سے اب تک. تو لہذا جو قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ملتا ہے میں اسے سیکنڈ کرتی ہوں. یہ نہیں ہے کہ امام مالک کا، کیونکہ امام مالک کو کے جو فالوور ہیں وہ اہل حدیث ہے نا زیادہ تر، تو پھر وہاں سے ذہنوں میں آتا ہے ایسے وہابی نہیں، وہابیت سنیت نہیں، میں اہل سنت ہوں، میں اہل سنت والجماعت ہوں الحمدللہ. لیکن میں اسی کی بات کو سنوں گی جس کے پیچھے دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، پھر چاہے وہ کوئی بڑا امام نہ بھی ہو، وہ ایک عام محلے کا مولوی ہو، میں ان کی بات کو سنوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین بالجہر کہنا ثابت، اور آپ کی صحیح احادیث ہیں. یہ حدیث تو ایک ہی ہے، اس کی روایتیں بہت ساری ہیں. یہ آمین بالجہر کو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، روایت ایک ہے، اس کی سندیں بہت سارے صحابہ سے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم اور توفیق کے ساتھ یہ جو ساری سندیں ہیں، یہ ساری روایتیں ہیں، یہ روایتیں کیا ثابت کرتی ہیں؟ یہ روایتیں ثابت کرتی ہیں کہ آمین بالجہر ہوگا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس میں جو روایت ہے امام مالک علیہ رحمہ کی، ہم اسے کنسیڈر کرتے ہیں. تو یہ جب آپ کے سامنے فقہی مسائل آئیں گے نا، اب ساری زندگی آئیں گے، بچوں کے سامنے بھی آئیں گے، بچے بھی آپ سے پوچھیں گے، تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم حنفی ہیں، ہم شافی، ہم مسلمان ہیں کہ نہیں. تو پھر کیا کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، سمپل. لہذا فقہا کی رائے میں کس کو پریفرنس دے؟ جن کی رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مل گئی، بس ہمیں کسی بحث میں نہیں پڑنا. ٹھیک ہے. تو ایک اگلے دن میں پڑھ رہی تھی، اردو ڈائجسٹ آتا ہے میرے گھر، تو مائیں نمبر، عظیم مائیں نمبر کے نام سے انہوں نے اسپیشل جو ہے وہ مدرس ڈے پہ وہ کیا تھا، پبلش کیا تھا. تو اس میں شورش کاشمیری اپنی والدہ کے تذکرے میں لکھتے ہیں، میں پڑھ رہی تھی، تو رائٹر ہیں، شاید کبھی آپ نے پڑھا ہو ان کو. تو وہ بیان کرتے ہیں شورش کہ میں جب مسجد میں جانا شروع ہوا تو مسجد میں جو مولوی صاحب تھے وہ فقہی اختلاف میں تھے، تو شیعہ سنی وابی بحث بہت چلتی تھی. تو وہ کہتے میں، بچے آپ کو پتہ ہے نا جذباتی ہوتے ہیں، تو وہ باتیں سن سن کر وہ ایموشنل ہو گئے، تو گھر آ کے اپنی والدہ کو کہنے لگے کہ ماں ایسے ایسے، یہ وہ جو بھی باتیں انہوں نے کی. تو وہ کہتے ہیں میری والدہ ان پڑھ عورت تھی، ہانڈی پکا رہی تھی، آگ چولی لگ رہی تھی جلا کر، تو انہوں نے مجھے ہاتھ پکڑ کے، وہ غصے میں تھے نا، تو ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا اور کہنے لگی پتر پہلی گل تے عقل دی گل کرنی ہے، علم دی گل کرنی ہے، تو پھر عقل دا تقاضا ہے غصے نال نہیں کری گی، کیونکہ عقل غصے کی دشمن ہے، سوری غصہ عقل کا دشمن ہے. تو اگر تم علم کی بات کر رہے ہو تو پھر غصہ کیوں کر رہے ہو، بیٹھ جاؤ. اور پانی وغیرہ پلایا. جب وہ ریلیکس ہو گئے تو ان کو کہنے لگی بیٹے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے صرف اتنا بتا دو. انہوں نے ظاہر پنجابی میں پوچھا اور شورش نے لکھا بھی پنجابی میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہابی تھے، سنی تھے کہ شیعہ؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے بیٹے ہم وہ بن جاتے ہیں. تو یہ بات پتا کرتے ہیں، اور جب یہ بات پتا کی تو پھر شورش صاحب سیدھے ہو گئے، کیونکہ پھر پتا چل جاتا نا کہ فرقے تو سب بعد میں وجود میں آئے. لہٰذا بات کیا ہے کہ ہمیں کیا دیکھنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. جن کی رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے مل جائے قبول کر لیجئے، بالکل پریشان نہیں. ٹھیک ہے. اللہ ہم سے قبول فرمائے، آمین. کوئی سوال یا کوئی بات جو آپ کہنا چاہیں؟ چلے آخری بات پر میں اپنی بات ختم کرتی ہوں. صراط مستقیم کی ہدایت آپ نے مانگی ہے. صراط مستقیم پر چلنے والے لوگوں میں دوسرا گروہ صدیقین کا. انبیاء صدیقین شہداء. صدیق کون؟ انبیاء بھی صدیق ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس نبوت بھی ہوتی ہے. تو صدیق کون ہوتا ہے؟ حق بات کو ماننے والا اور حق بات بیان کرنے والا، جیسے کہ ابو بکر تھے.
ہے نا, کتنے سچے تھے اور کیسے سچ بیان کر دیتے, کسی بات کا ڈر نہیں تھا ان کو. تو پھر صداقت نہیں ہے تو ایمان کہاں ہے؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. یہ چیزیں مجھے اب سمجھ آتی ہیں, یعنی جتنا آپ کا اسپیکٹرم براڈ ہوتا ہے آپ کو سمجھ آتی ہے. آپ نے کہا ایمان اور جھوٹ ایک دل میں نہیں رہ سکتے. مومن کچھ بھی ہو سکتا ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہی سبب ہے نا, یہی سبب ہے. مومن حق بیان کرتا ہے, مومن حق بیان ہوتا ہے. تو جب تک ہم حق پرست نہیں ہیں, ہم اللہ پرست کہاں سے بنیں گے؟ جی اللہ ہی تو حق ہے. تو لہٰذا سچ کو سمجھیں اور سچ کو بیان کریں, یہ ضروری ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھتے نا اس کو مسئلے کا مزہ